آپ کو کیا لگتا ہے وٹ مین آر مسنگ؟ دیٹ ورلڈ ہیز چینجڈ فار دیم. سب سے جو مشکل چیز ہو گئی ہے وہ ریلیشن شپس ہو گئے ہیں. ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ پیسے بنانا جو ہے نا وہ بڑا نوبل کام ہے. ریلیشن شپس تو خود بخود چلنے چاہیے. یہ جو بلیف سسٹم میں شفٹ آیا ہے اس نے آپ کو ایک جگہ پہ ہٹ نہیں کیا, اس نے آپ کو ملٹیپل ایسپیکٹس پہ افیکٹ کر دیا ہے. اسٹرینتھ ہمیں ریلیشن شپ سے ملتی تھی, وہ کیسے ارریلیونٹ ہو گئی؟ ہمارا 30-40 سالوں میں لائف سٹائل ڈائمیٹرکلی شفٹ کر گیا. لیٹ سونا, لیٹ جاگنا, باہر سے پروسیسڈ فوڈ کھانا, اکیلے رہنا, ایسے کام کرنا جو دن رات سے مطابقت نہ رکھتے ہوں, نیچر کے اگینسٹ چلنا, شادیاں ڈیلے کرنا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں. یہ نوو ایکسرسائز کرنا کیا ہوتا ہے؟ نو کا جو ایریا ہے نا وہ اسٹرینجرز کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر آپ آلریڈی بڑے کیئرفل ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی باؤنڈریز مینٹین کرنا آتا ہے. یہ جو اپنے ہیں نا, یہاں ساری سائیکالوجی آپریٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہاں نو نہیں کہہ سکتے. ہمیں کار اور گاڑیاں سینسر والی چاہیے, انسان جو ہے وہ سینسر لیس چاہیے, جن کے اندر کوئی احساس نہ ہو. السلام علیکم, میرا نام آفتاب وحید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ. السلام علیکم ڈاکٹر ارم, کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں اپنے بارے میں, مجھے تو پتہ ہے آپ ویسے دوسرے لوگوں کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں, کیا ہیں. میرا نام ڈاکٹر ارم ارشاد ہے اور میں پازیٹیو سائیکالوجسٹ ہوں. میری اپنی آرگنائزیشن کا نام ہے سینٹر فار پازیٹیو سائیکالوجی, اور میری آرگنائزیشن اور میری ٹیم کیا کام کرتے ہیں, ہم لوگ ٹیچرس ٹریننگ کا کام کرتے ہیں. ہم 1-on-1 تھراپی اور کوچنگ, ایگزیکٹو کوچنگ کرتے ہیں. اور تیسرا ورٹیکل ہے ہمارا آرگنائزیشنل ٹریننگ کا. ہم ایویڈنس بیسڈ, اسٹرینتھ بیسڈ انٹرونشنز ڈیزائن کرتے ہیں فار آرگنائزیشنز, جہاں پر ان کی ٹیم پرفارمنس, ان کی پیپل مینجمنٹ اور پازیٹیو کلچر ڈیولپمنٹ کو انہینس کرنے کی جو ہے وہ ٹریننگز کرائی جاتی ہیں. آپ تو بہت مشکل کام کرتی ہیں. آئی تھنک ہر کام مشکل ہے, اور جہاں جہاں انسان ہے, چونکہ انسان بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں, تو ان کو سمجھنا, انہیں ٹرین کرنا اور ان سے کام نکلوانا تھوڑا ڈیمانڈنگ ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آج کل بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں, ہمیں سننے کو ملتا ہے مینٹل ہیلتھ, اور مینٹل ہیلتھ کی کیئر کرنی چاہیے. اصل میں یہ مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے؟ مینٹل ہیلتھ کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ جو آپ کا بیسکلی اسٹرینتھ سسٹم ہے نا, جہاں سے آپ آپریٹ ہوتے ہیں, یا کوئی بھی انسان ہے, اس کا جو سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے وہ اس کی انٹلیکٹ ہے, اس کا ذہن ہے, اور اس کا دوسرا بڑا پاور ہاؤس جو ہے وہ اس کا ہارٹ ہے. تو وہ لوگ جو کہ آج ہمارے جس طرح کے بہت زیادہ پریشرز بڑھ گئے ہیں, ہم کمپیٹیٹیو ہیں, ایمبیشیس ہیں, اچیو کرنا چاہتے ہیں, مٹیریلزم بہت بڑھ گیا ہے, کنزیومرزم ہے, ہر چیز پیسے سے گنی جاتی ہے, گیج کی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ پریشرز بہت بڑھ گئے ہیں, تو اب مینٹل ہیلتھ کی کو لک آفٹر کرنا اور اس کے اوپر انویسٹ کرنا اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں تھوڑا بھی کافی ہوتا تھا, جس کو لیس از مور کہتے ہیں, بٹ آج کے دور میں جو چاہے آپ حاصل کر لیں, اسٹل اٹس ناٹ انف. تو میرا خیال ہے آپ کی جو تھاٹ پروسیسز ہیں اور جو آپ کی فیلنگز ہیں, جو آپ کے بیہیویئرز ہیں, ان کو مینٹین کرنا از کالڈ مینٹل ہیلتھ. تو یہ اچانک سے ایک ریولیوشن اور ایک ویو آئی بڑی زیادہ کہ یہ جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات سنتے ہیں, ٹاکسسٹی کی بات سنتے ہیں, ڈی کلٹر کرنے کی بات سنتے ہیں, ایک دم سے یہ ویو آئی ہے. اور لیکن ویسٹ میں تو یہ موجود تھی. پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک دم سے یہ کیوں لوگ اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہوئے ہیں؟ پاکستان میں تھوڑا سا اس لیے بھی یہ لیٹ آئی ہے کیونکہ پاکستان کا کمیونٹی اور جو فیملی یونٹ سسٹم ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ رہا ہے. ابھی پچھلے کوئی 30-40 سالوں میں ہمارے یہاں نیوکلیئر فیملی سسٹم زیادہ جو ہے وہ پریولنٹ ہو رہا ہے, اور ہم سارے انکریج کر رہے ہیں اور فینٹیسائز کرتے ہیں کہ اکیلے رہیں.
تو ویسٹ میں اس لیے جلدی آ گیا کیونکہ وہاں پہ انڈیویجولزم بڑا ارلی آن تھا. ایک 16-17 سال کا بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ رہنا شروع کر دیتا ہے, تو وہاں لونلینس کے جو ایشوز تھے وہ بڑی ارلی آن سامنے آنا شروع ہو گئے. پاکستان میں اس وقت جو کرائسس مجھے لگتا ہے آ رہا ہے وہ آپ کے سوشل فیبرک میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ ان دا نیم آف فریڈم آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی روکے نہ, کوئی ٹوکے نہ, اور آپ خود اپنا تھراپیوٹک سسٹم جو ہے اس کو نگلیکٹ کرتے ہوئے ایک ایسی آئی ووڈ سے دیٹ ایک ایسی ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر اتنے بینیفٹس نہیں ہیں جتنے کہ اس کے جو ہے وہ نیگیٹیوز ہیں. تو یس, ہم پڑھائیاں کرنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارا پیسہ بنانا چاہتے ہیں, بٹ اس سارے دوران میں ہمارا جو کور ویریبل یا پاور ہاؤس تھا ریلیشن شپس, وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں, اور وہاں سے ہی ہمیں ساری اسٹرینتھ ملتی تھی. اب وہ ہمارے فالٹی ہو گئے ہیں, وہ ہمارے کمزور ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اسٹریس, ڈپریشن, انزائٹی اور ڈرگ ایڈکشن, یو نیم اٹ, ہر طرح کا ذہنی مسئلہ پاکستان میں موجود ہے. گڈ. اسٹرینتھ ہمیں ریلیشن شپ سے ملتی تھی, مطلب یہ میں تو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں اس ایج بریکٹ میں ہوں. تو ہمیں اسٹرینتھ کیسے ملتی تھی اور وہ کیسے ارریلیونٹ ہو گئی, اس کا سبسٹیوٹ جو لوگوں نے اب ڈھونڈا ہے, پہلے کیوں تھی وہ اور اب کیوں نہیں ہے, اور یہ شفٹ کیسے ہوا, اور پہلے اس کا ذرا کانٹیکسٹ بھی بتائیے گا. دیکھیں, پہلے جو تھا نا وہ سائیکولوجیکل سیفٹی تھی, ٹرسٹ تھا کمیونٹی میں. ہر بچہ جو ہے وہ کمیونٹی کا بچہ کنسیڈر کیا جاتا تھا. صرف یہ نہیں ہوتا تھا یہ میرا بچہ ہے, میں نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے. پیٹرنل میٹرنل سائڈ, گرینڈ پیرنٹس سارے انوالو ہوتے تھے اس بچے کی نگہداشت کے لیے, پروٹیکشن کے لیے, نرچرنگ کے لیے. اب انفارچونیٹلی ہم اس سارے یہاں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں, اور اگر یہ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں, ہم نے سم ہاؤ جو پروٹیکٹیو میکانزم تھا اس کو ہم نے اب ہماری فریڈم کو کرٹیل کرنے کے سورسز بنا دی ہیں, کہ اگر دادا دادی روکیں گے, پوچھیں گے کیوں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیوں پڑھ رہے ہو, کدھر جانا ہے, تو یہ اتنے سارے سوال ضروری نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم الگ رہیں. شہروں سے گاؤں سے لوگ نکل کے شہروں میں آ گئے, شہروں میں بھی ایک دوسرے سے نیبرہڈ میں ہمیں کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم فریڈم جو ہے وہ سوڈو فریڈم آئی ووڈ سے, کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنا وہ پورا سیفٹی نیٹ جو کمیونٹی میں تھا, جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھا, وہ ہم نے اس کو خود ہی سے خراب کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں چلیں مانا کہ آپ کو تھوڑی بہت پرائیویسی مل گئی ہے, تھوڑی بہت آپ کو ٹائم آپ نے بچا لی ہے, بٹ وہ جو چھوٹے چھوٹے جیسچرز آف کیئر اینڈ کنسرن تھے وہ اب آپ کے پاس موجود نہیں ہیں. آپ بڑی ہی محنت کر کے, پیسے لگا کے فرینڈ شپس کرنا چاہتے ہیں, اور وہ دوست جو کہ فیئر ویدر فرینڈز ہیں ان سے بھی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہمارے جینون فرینڈز ہیں یا نہیں, اور وہاں سے ہم جو تھوڑی بہت اپنی کنسولیشن لیتے بھی ہیں اس کو آئی ڈونٹ نو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں. تو اس طرح سے ہم نے بیسکلی وہ اپنا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ بیکورڈ کہہ کے, کنزرویٹو کہہ کے, آرتھوڈاکس کہہ کے ان میں سے ہم نکل گئے ہیں. اب جب ہم یہاں آ گئے ہیں تو ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا تھراپسٹ کو ہائر کرنا ہم لائف اسٹائل سمجھتے ہیں, بٹ جب ہم یہ بھی میرے جیسا تھراپسٹ کہتا ہے کہ انر ورک پہ کام کرو, تو تب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, انر ورک پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں, کوئی ہمارے پاس گولی ہو سائیکائٹرسٹ کی جو ہم کھائیں اور ہمارے سارے ایموشنل اور سائیکولوجیکل پیٹرنز جو ہیں وہ ریبوٹ ہو جائیں. تو ایسی تو ابھی تک کوئی پل میرے پاس نہیں ہے, نا آئی ہیو ہرڈ فرام سم ویئر ایلس کہ جی ایسے آپ اپنے آپ کو چائلڈہڈ ٹراما میں سے نکال سکتے ہیں. مطلب میں نے پہلی تھراپسٹ دیکھی ہے جو خود اپنی پروفیشن کے آئی وونٹ سے آئی ایم اگینسٹ اٹ, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ میں سینسٹائز کرنا چاہتی ہوں کہ وہ سسٹم جو کہ آپ نے اپنا تھاٹ پروسیس 20-30 سالوں میں خراب کیا ہے, وہ مجھے بتائیے ایک سیشن تھراپی کا جو ہے اس میں وہ کیسے ریبوٹ ہوتا ہے, اس کو میں فنکشنل کیسے بنا سکتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ 3 months 6 months کی کنسسٹنٹ انٹروینشنس کیجیے, اور اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. یعنی کام سے مراد یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو واچ یور تھاٹس, یو نیڈ ٹو واچ یور انر ڈائلاگ. آپ کو اپنے ڈیمنس کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟
ہمیں تو سوشل میڈیا سے ہی فرصت نہیں ملتی. ٹھیک. میرے اکثر جو مینٹور ہیں رضا کاظم وہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ نے ہر چیز اپنی کرائے پہ دے دی ہے، یا دے دیا یا لے لی ہے کرائے سے، کہ اگر آپ نے تربیت کرنی ہے تو آپ نے اس کے لیے ایک ٹیچر رکھ دیا ہے، آپ نے اگر پڑھانا ہے تو ایک استاد کو ڈیزگنیٹ کر دیا ہے، اور اب وہ اخلاقیات سکھانا بھی اس کا کام ہے، پڑھانا بھی اس کا کام ہے. آپ خود کچھ نہیں کر رہے، آپ کی اپنی کوئی انٹرونشن نہیں ہے کہیں بھی سوائے ایک پیسے کمانے کی مشین کے علاوہ. تو ہاؤ ڈو یو سی دس آئی تھنک اٹس ویری ایپٹ. میں خود سمجھتی ہوں کہ انسان کا جو ہمارا پاکستانی یا شاید ورلڈ وائڈ جو ایجوکیشنل کلچر ہے وہ منی میکنگ مشینز پروڈیوس کر رہے ہیں، اور جو ہمارا ایسٹ تھا احساسات، انسان کی سب سے یونیک جو فیچر ہے، اب اے آئی کی دنیا میں ہم کیسے سروائیو کریں گے اگر ہمارے احساسات بھی ختم ہو جائیں. ہمیں کار اور گاڑیاں سینسر والی چاہیے، انسان جو ہے وہ سینسر لیس چاہیے، جن کے اندر کوئی احساس نہ ہو. آپ دیکھیں زیادہ جو ہماری کانفلکٹ ہے کپل تھیراپی میں یا انڈیویجول تھیراپی یا فیملی تھیراپی، جہاں بچے اور پیرنٹس کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہے، وہ اسی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے شوز میں جا کے ان کی پرابلم کو سننے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ وہ میں کہہ رہی ہوں ہینس اٹ شوڈ بی ٹیکن سیریسلی، اس کے بجائے ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایمپتھی کرنی نہیں آتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیں چیزوں کو کلیئرلی دیکھنا نہیں آتا. میری ہمیشہ سے ایک آبزرویشن رہی ہے کہ موسٹ آف آس آر سلیپ واکنگ، ہم سوئے ہوئے چل رہے ہیں، اور اس میں جو اوکیجنل ہمیں جاگتے ہیں نا، وہ تب جاگتے ہیں جب کرائسس یا کوئی ایموشنل ٹرموئل ہٹ کرتا ہے، اور تب ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا اور ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لائف از اے ٹیسٹ اف یو لک ایٹ دا بگر پکچر ویو. آپ کانسٹنٹلی ایک ٹیسٹ سے دوسرے ٹیسٹ میں نکل رہے ہیں. یہاں پر آدمی اور عورت کو ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنانا تھا، ہم نے انہیں بھی آپس میں لڑا کے ان کو ایک دوسرے سے وہ اکوالٹی والے چکر میں انہیں پھنسا کے ان کو ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑا کر دیا، حالانکہ دیر شوڈ بی ایکوٹی مور دین اکوالٹی. اچھا، آپ فیملی اسٹرینتھ کی، سپورٹ سسٹم کی بہت بات کرتی ہیں، اور ہم بھی دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے یہ جو تھراپسٹ ہائر کرنا ہے، تھراپی لینا ہے، مینٹل ہیلتھ کی کو ٹیک کیئر کرنا ہے، تو ہم سے پہلے لوگ تو نہیں کرتے. میرے پیرنٹس نے کبھی نہیں کیا، اگر چلیں کچھ اگر کرتے ہوں گے انہوں نے ویسے نہیں کیا. اس کے بعد ہماری جو اولڈر جنریشن ہے، جو پیرنٹل ہے، اس سے وہ ان چیزوں کے لیے نہیں جاتے تھے، بٹ وہ خوش بھی رہتے تھے، وہ تھرائیو بھی کرتے تھے زندگی میں، اور سارے اس کے کلرز فلیورز کو انجوائے بھی کرتے تھے خوش. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ کیا تھا، ان کو کیوں ضرورت نہیں تھی، ہمیں کیوں ضرورت ہے، کہاں لیک کر رہے ہیں ہم؟ لائف اسٹائل نا، ہمارا 30-40 سالوں میں لائف اسٹائل ڈائمیٹرکلی شفٹ کر گیا. لیٹ سونا، لیٹ جاگنا، باہر سے پروسیسڈ فوڈ کھانا، اکیلے رہنا، ایسے کام کرنا جو دن رات سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، نیچر کے اگینسٹ چلنا، شادیاں ڈیلے کرنا، اور بچوں کو انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھانے کہ یہ سارا جو مٹیریل ویشیس سائیکل میں پڑھنا. تو ایک تو لائف اسٹائل ہمارا اس طرح سے ہے. دوسرا جو مجھے لگتا ہے بڑا اس وقت کرس بھی ہے اور بلیسنگ بھی ہے، وہ آپ کی یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. بلیسنگ اس طرح سے ہے کہ اب ہم سب کے پاس بہت ساری ایکسیس آ گئی ہے، ہم پیسے بنانے کے لیے، نالج لینے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. بٹ اگین اگر ڈیٹا پکڑ کے دیکھیں، یہ والا جو سورس ہے، اس کا پازیٹیو یوز کرنے والے کتنے لوگ ہیں. نیگیٹو یوز یا نیگیٹو امپیکٹ ہم زیادہ جلدی ابزارب کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں کنوینئنٹ اور لیزی کمپلیسنٹ بنا دیا ہے. ہم آسانی سے عادت ہمیں لگ گئی ہے کہ ہر چیز، فوڈ بھی آرڈر کر لیا جائے. ایون ڈیٹنگ ایپس ہیں تو پارٹنر بھی انہی ایپس میں سے مل جاتے ہیں. اگر کام کرنا ہے تو آن لائن اور ورک فرام ہوم کی آپشن آ گئی ہے. تو ان سب نے انسان کو کی فطرت آلریڈی سہل پسند تھی تو اس کو بہت زیادہ ہٹ کیا، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز پلیٹ میں پرفیکٹ کیوں نہیں ملتی. تو یہ بہت بڑا اسٹریسر ہے، جب کہ ہم اپنی آرگینک نیچرل لائف سے دور ہٹ گئے ہیں. ہمارے جو فور فادرس تھے یا ہمارے پیرنٹس جو تھے، ان کی لائف 2-3 بجے شام ختم ہو جاتی تھی، اور
آپ کی جو سورسز آف انکم تھے وہ بھی کم تھے, کوالٹی آف لائف بھی ہم سے کہیں نیچے تھی, بٹ وہ صابر اور شاکر تھے. ہم چاہے جو مرضی حاصل کر لیں, دا مومنٹ وی ہٹ دیٹ گول اور ہم کہتے ہیں اب واٹ نیکسٹ, اگلا کیا ہوگا. تو یہ جو سائیکولوجیکل ڈسٹورشن کریٹ ہو گئی ہے ود دی انفلکس آف انفارمیشن, اس کو ہمیں ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمیں واپس اپنی روٹس کے ساتھ ریکنیکٹ کرنا ضروری ہے. ایون اب کیونکہ سافٹ ویئر انڈسٹری, آئی ٹی انڈسٹری کا بڑا بوم ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب آپ نے لائف اسٹائل کی بات کی کہ مون واکرز بھی ہوتے ہیں. مون واکرز وہ ہیں کہ جو رات کو کام کرتے ہیں. آئی ایم اے مون واکر, مطلب میں رات کو, آئی پریفر مون واکنگ, کہ میں رات کے ٹائم پہ کام کرتا ہوں, دن کے ٹائم پہ کام نہیں کرتا. اور تو ہاؤ ڈو یو سی دس کلچر, ورکنگ ایتھکس اور کلچر رات کے والا؟ اور دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اس کے سروائیونگ انسٹنکٹس جو ہیں وہ بہت متاثر کن ہیں, ٹھیک ہے. یعنی انسان اپنی جو بھی چوائسیز ہیں نا اس کو ایسی ایسی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتا ہے کہ پھر آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو وہ لوگ جو کہ ساری رات کام کرتے ہیں, رائٹ, تو انہوں نے اپنے آپ کو کوئی ڈیلوژنل سٹوری تو دینی ہوتی ہے نا کہ میرا مائنڈ یا ایسے لوگوں کی کیٹیگری ہے یا پرسنٹیج ہے جو اس طرح سے بھی آپریٹ ہوتے ہیں. میں اس کو انویلیڈیٹ نہیں کر رہی ہوں, بٹ میں اگین اسی 70-80% آف دا پیپل کی بات کر رہی ہوں جو کہ نیچرل سارکیڈین ردم کے ساتھ چلتے ہیں. ہماری جو برین پروسیسز ہیں اور جو ہمارا انٹرنل سسٹم ہے, ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم, ہمارا جو ہے لیور کا سسٹم, یہ سارے دن سورج کے ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو اگنور کر کے اس کو ٹریڈ آف کر کے پیسے لے رہے ہیں تو وہی پیسے ہمیں مڈ لائف کے بعد سارے ڈاکٹرز کو دینے پڑیں گے, اور پھر ہم کہیں گے کہ اور پھر تھراپسٹ کو دینے پڑیں گے, اور پھر جا کے خوشیاں ڈھونڈنی پڑیں گی. او میری زندگی کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ تو ایک ریسرچ یا کہہ لیں اسٹڈی ہے جہاں پر ڈیتھ بیڈ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے ریگریٹس کیا ہیں. تو ان میں سے میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم یہ نہیں کہتے میری ٹرافی اٹھا کے لے آؤ, میرا آسکر اٹھا کے لے آؤ اور مجھے وہ دکھاؤ. وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے لوڈ ونس کا ایک مومنٹ جو ہے وہ دوبارہ مجھے دیکھنے کو ملے. تو ہم تھوڑے مس گائیڈڈ اور مس ڈائریکٹڈ ہیں. ہماری یوتھ کو خاص طور پہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جو پرسوٹس ہیں ان کو ری وزٹ کریں, ری ایویلویٹ کریں کہ آپ کس ڈائریکشن میں ایفرٹ کر رہے ہیں. اینڈ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ تھراپسٹ؟ دیر از اے جوک اباؤٹ اٹ کہ آپ نے ایک گھر بنایا ہے, کیسل بنایا ہے, اور اس کو ایک رینٹ پہ دے دیے, تو اٹس اے ٹینجیبل تھنگ. بٹ آپ نے ایک ذہن میں ایک کیسل بنایا ہے اور وہ چاند پہ بنایا ہے, اور اس کو ایک تھراپسٹ آتا ہے اور اس کا رینٹ لینا شروع کر دیتا ہے, اور وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس کے بارے میں بہت سے جوکس ہیں کہ یہ اننیسیسری ہیں, یہ ان کا کمپیٹنسی کے بہت پاکستان میں مسئلہ ہے. کوئی NLP ٹرینرز بھی ہیں تو وہ بھی تھراپسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح تھراپسٹ کون ہے, مطلب تھراپی لینا تو ایک بات کی بات ہے. تو ہاؤ وی کین فائنڈ تھراپسٹ, اور اس کا کیا پری ریکوزٹ ہے, جیسے ہمیں پتہ چلے کہ یار ہی اور شی از اے گڈ تھراپسٹ اور وی شوڈ سائن اپ فار. ہمیں نہیں پتہ کہ کون NLP ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے, بٹ اگر وہ کہتا ہے کہ میں تھراپسٹ ہوں اور ہم مانتے ہیں کہ آپ تھراپسٹ ہیں, یہ پیسے لے لیں اور ہمیں کوئی دے دیں گولی یا منجن, تو واٹ از دا رائٹ وے ٹو گیٹ اے رائٹ تھراپسٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, سیلف آنرشپ ہونی چاہیے. جب آپ مارکیٹ میں یا شاپنگ سینٹر میں جا کے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, رائٹ, تو آپ اس کا ہوم ورک کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ میرے دوست نے یہ بیگ لیا ہوا ہے تو میں بھی یہ بیگ لے لیتا ہوں, یا یہ کپڑے یا یہ جینس میرا دوست پہنتا ہے تو میں بھی یہی یوز کروں گا.
تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ میں کہوں کہ گورنمنٹ کے جو تھراپسٹ فیڈریشنز بنی ہوتی ہیں یا کوچنگ فیڈریشنز ہوتی ہیں یا جہاں سے لائسنس ایشو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بہت سارے لیکناز ہیں, وہاں گیپ ہیں ایٹ لیسٹ پاکستان میں, کہ آپ کو ساری اسکروٹنی میں سے نہیں گزرنا پڑتا جو کہ ویٹ کرے کہ آپ کمپٹنٹ آتھرائزڈ تھراپسٹ ہیں. ایک تو یہ پارٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ہوم ورک کر کے جاتے ہیں اور آپ اپنی جو بھی آپ کی گورنمنٹ پالیسیز ہیں یا جو اسٹرکچرز ہیں ان کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ان کا لائسنس نمبر کیا ہے, ان کا جو ایجوکیشن ہے وہ کس جگہ سے ہے, اور جن لوگوں کو کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں یہ کوئی ڈھونڈنا بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ مطلب آج کل ہر چیز سوشل میڈیا پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ خود بھی بہت بڑے جج ہوتے ہیں. تو ایک ایریا ہے تھیراپی کا جس کو صرف ٹاک تھیراپی کہتے ہیں, اور بہت سارے کلائنٹس کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ میں آؤں گا سیشن میں اور باتیں کروں گا اور چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, ٹاک تھیراپی بہت بکتی ہے اور ہمیشہ سے بک رہی ہے, کیونکہ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ذہنی طور پہ کسی جگہ جاؤں جہاں میری تمام فیلنگز اینڈ تھاٹس کو ویلیڈیٹ کیا جائے, تو آپ صرف ٹاک تھیراپی پہ ہی رہتے ہیں. دوسرا ایریا ہے سائیکائٹری کا, یعنی بہت سارے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں جہاں پر آپ اسٹریٹ نہیں سوچ سکتے, آپ کے اندر برین فوگ ہے, آپ کو ڈفرینٹ بائی پولر ڈس آرڈرز ہیں, ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں جس کے لیے آپ کو میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے. تو ٹاک تھیراپی, میڈیسن, اور پھر تھیراپی جس کو میں پریچ کرتی ہوں وہ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی ہے, یعنی آپ کو سوچنے کا زاویہ بدلنے کے لیے ایکسرسائزز دی جاتی ہیں. آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ آئیں گے, آپ بولیں گے اور پھر چلے جائیں گے. ایک تھیراپسٹ آپ کو ہمیشہ اسٹرکچر دیتا ہے کہ نیکسٹ 3 دن تک, جس طرح اینٹی بایوٹک آپ پرسکرائب کرتے ہیں اسی طرح آپ کو 3 دن کی کوگنیٹیو ایکسرسائزز دی جاتی ہیں. اب اگر مجھے بتائیے کہ آپ کا کلائنٹ یا آپ اگر تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں بٹ آپ نے کوئی میڈیسن نہیں لی, کوئی ایکسرسائز نہیں کی, ہاؤ کم یو وڈ چینج یور تھاٹ پروسیس؟ تو آپ تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہم خود لیزی ہیں, ہم اپنا کام نہیں کرتے, تو صرف ہم بلیم اینڈ کمپلین کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ اس تھراپسٹ نے یہ کر دیا. لیکن آپ ایک بچے کو بھی پتہ ہے ایک چھوٹے 7 سال کے بچے کو بھی کی سینس آف ججمنٹ بڑی پرو ایکٹیو ہوتی ہے کہ آیا دا پرسن از کمپٹنٹ انف اور ناٹ. تو میرے تو کلائنٹس ہمیشہ مجھ سے تھوڑے کھنچتے ہیں کیونکہ میں ان کو کام کرنے کے لیے کہتی ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لیزی رہنے دیا جائے, ہم صرف آئیں, باتیں کریں, فار دا سیک آف باتیں کریں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ باتیں جو ہیں وہ آپ کا ہیلنگ پروسیس نہیں ہوتے. لیٹ سے اگر آپ کسی گریف میں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے رونا دھونا کرنا ہے تو آپ کو وہ پیریڈ چاہیے ٹاک تھیراپی کا, ٹھیک ہے. لیکن کتنے لمبے عرصے تک چاہیے, سال ہا سال آپ روتے رہیں اور ٹاک تھیراپی کرتے رہیں, وہ تو پھر آپ کی اپنی چوائس ہے. ایک رسپانسبل تھراپسٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ ہمیشہ ایک اسٹرکچر دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو تاکہ وہ اس کو فالو کر کے چلیں. اچھا, وٹ آر یور ویوز ایز اے پروفیشنل تھراپسٹ اور سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کہ ویمن امپاورمنٹ کا جو پریولنٹ جو ہے اسٹرکچر اور جو سلوگن ہے, میرے اندازے میں میرے جو پریکٹس ایئرز رہے ہیں 1-on-1 تھراپی کے اور ایون گروپ ٹریننگز میں بھی, وہاں پہ ویمن امپاورمنٹ میں میں نے بہت پروگریس پاکستان میں دیکھی ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں, اور نمبر آف پاکستانی ویمن ہو آر ناؤ ان اے ورکنگ پوزیشن. جہاں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت کام کرنا چاہیے یا پروگریس بہت سلو ہے وہ ان کی ذہن سازی ہے. یعنی ایک عورت جو اپنی سیلف ورتھ کو اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, یعنی پیسے تو وہ بہت بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, بٹ وہ پیسے استعمال کہاں کرنے ہیں وہ میاں صاحب بتائیں گے, کیونکہ وہ ان کے ہی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, انہی کے پاس ATM اکاؤنٹ ہے, کارڈ ہے, وہی اس کو وڈرا کر سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے فردر انویسٹ کرنا ہے وہی پیسہ تو وہ بھی شوہر یا میاں طے کریں گے. ایسی صورت میں جب وہ عورت یہ کہے کہ اگر لیٹس سے میں پیسے بناتی ہوں اور مجھے اٹانومی چاہیے, تو اسے
دوسری طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے کہ جب میں پیسے بناتا ہوں تو میں تو گھر پہ انویسٹ کرتا ہوں, عورت پیسے بناتی ہے تو وہ میری کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میری سیلری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سائیکولوجیکل اسٹریسرز ہیں وہ عورت پر کہیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مین, کیونکہ آدمی جو ہیں وہ ان کو ابھی ایون میرے اپنے کلائنٹس میں بھی 70% فیمیل کلائنٹس ہیں, اور آدمی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے ایموشنز اور سائیکی کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو نو اٹ آل ہیں, انہیں سب پتہ ہے, ان کے پاس ہر چیز کا سلیوشن ہے. تو یہ جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے وہ تھوڑا آدمی کو سائیکولوجیکلی تھوڑا پیچھے رکھتی ہے. اچھا, یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ اف یو آر اے ریلیجیس پرسن دین فالو دا ریلیجیس ریچولس, آپ نماز پڑھیں, آپ خاص طرح کی تسبیح کریں, اور اس سے آپ کی مطلب جو اسٹریس اور انزائٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بینگ اے پروفیشنل آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ریلیجس جو آپ کی اورینٹیشن ہے وہ ویری کرتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ سائیکولوجیکلی کسی جگہ پر سٹک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیٹس سے کوئی لاس ہوا ہے آپ کا, کوئی چیز آپ کرنا چاہتے تھے بٹ وہاں آپ فیل کر گئے ہو, تو وہاں آپ کی ساری ایگزسٹنس ہل جاتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کی ساری ایگزسٹنس ہل جاتی ہے تو آپ کا سینس آف گاڈ بھی ہل جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو بھی کلائنٹس ڈس آرڈر, ڈپریشن, سیڈنس اور سوئسائڈل تھاٹس رکھتے ہیں, اس وقت ان کا وہ جو فیتھ پارٹ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم انہیں ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی میں یا جس جگہ سے وہ بلانگ کرتے ہیں. جو سگنیفیکنٹ ادرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ری ایشور کریں کہ ان کی امپرفیکٹ سائڈس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس وقت یہ طے کر لیں کہ اس وقت ہمیں انہیں یہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ اپنی جو ہے وہ ریلیجیس پریکٹسز کو جو ہے دوبارہ سے ایکٹیو کریں, تو آئی تھنک ہمیں مشورہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, بٹ وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. یوزلی وہ لوگ جو کہ نان ڈپریسو اسٹیٹ میں بھی پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں, ان کے لیے شاید ریلیجن از دی گو ٹو ایریا جب وہ ڈپریس ہوتے ہیں. پھر شاید وہ تھراپسٹ کے پاس بھی نہ جاتے ہوں, کیونکہ ان کا اپنا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ آیا ہے, آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ وہ اوور کم کر لیں گے. لیکن اگین جیسے میں نے کہا, ہمارے پریشرز بہت بڑھ گئے ہیں فور پاسٹ فیو ڈیکیڈس, یہاں پر ہماری ہر چیز ڈسٹرب ہوئی ہے. تو ریلیجن کو بھی دوبارہ, جیسے میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ کو ری اورینٹ کرنا پڑے گا کہ آپ صرف ریلیجن کے ساتھ اگر 4 دن نماز نہیں پڑھتے تو میں اسلام کے دائرے سے خارج تو نہیں ہو جاتی نا. میرے پاس وہ ریڈیم کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کلچر میں میرا خیال ہے نہیں ہے. ہم 2 دن نمازیں پڑھتے ہیں, تیسرے دن ہم جو نہیں پڑھ رہے ہوتے ان پہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ سب کو نماز پڑھنی چاہیے. تو آئی وڈ سے کہ ہر انسان کی انڈیویجول جرنی ہے, اس کی پین بھی بڑی انڈیویجول اور سبجیکٹیو ہے. ہمیں نہیں پتہ, جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, اس کے اوپر اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے, تو ہمیں نہیں پتہ. سو یس, ایز اے فرینڈ, ایز اے فیملی, آپ اپنے اس ایک اسٹرگلنگ ممبر کے ساتھ جتنی بھی لسننگ کر سکیں, اس کی انکنڈیشنل نان ججمنٹل انوائرمنٹ جتنا اس کو دے سکیں گے, اتنا ہی وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرے گا اپنے مسئلے کو ہیلپ کو سالو کرنے کے لیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اکثر بات ہوئی ہے مطلب پوڈ کاسٹ کے علاوہ بھی, تو آپ کے جو بلیف سسٹم ہے, آپ کا جو آپ سمجھتی ہیں, آپ کا پرسپیکٹو ٹورڈز ویمن اور ویمن امپاورمنٹ از ویری ڈفرینٹ. جو آج کل کی پریولنٹ چل رہی ہے صورتحال اس کے مطابق نہیں ہے, مطلب آپ کا بہت ٹریڈیشنل ہے. تو ٹیل اس کہ وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہے. دیکھیں, جو پیٹریارکی ہے اس کے اگینسٹ
फेमिनिज़म क्रॉप अप हुई थी, ठीक है। पेट्रियार्की, मैं ख़ुद बड़े ही कन्वेंशनल हाउस होल्ड से हूँ, ठीक है, और मैंने बड़ा फ़र्स्ट हैंड इस पेट्रियार्की को एक्सपीरियंस किया है, और एक लंबे अरसे तक मैं रेजिस्टेंट भी थी कि शायद ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ये औरतों के हकूक़ को सल्ब करते हैं। फिर मेरा एक 20 इयर्स का प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड और रोशन ख़याल वर्क एनवायरनमेंट में ऐसे आदमियों से मैं एक्सपोज हुई जो कि इंटायरली इन कंट्रास्ट टू पेट्रियार्कल मैन थे। तो मुझे लगा कि जो कहते हैं ना कि हर थीसिस का एंटी थीसिस होता है, तो मुझे लगा कि वो आदमी जो कि एक गांव में एग्रीकल्चर से वाबस्ता है और उसकी बीवी कम पढ़ी लिखी है, बट हाउस होल्ड वो मैनेज करती है और बाहर के जितना भी वो काम है वो उसका शोहर मैनेज करता है, तो वो तो बहुत बड़ी फेवर कर रहे हैं। यानी उस पेट्रियार्की में बहुत खूबसूरती है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने रोल्स के साथ रिकनसाइल कर लिया है और अपने अपने रोल्स में दोनों आज़ाद हैं। बीवी बच्चे पैदा कर रही है, बच्चों को नर्चर कर रही है, और आदमी प्रोवाइडर का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ जो एक्चुअल खिचड़ी पकी हुई है जो कि अर्बन आदमी के अंदर है, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें औरत आज़ाद चाहिए। ठीक है, आज़ाद हो गई, कैसे आज़ादी देते हैं जी आप आज़ादी देते हैं, आप काम भी करें, बच्चे भी पैदा करें। आपको जब आप काम करने जाएंगी तो हम आपको मेंटेनेंस नहीं देंगे क्योंकि आप तो ख़ुद कमाती हैं। अच्छा, फिर जब आप काम करने के लिए आई तो आपने डबल ड्यूटी की, और डबल ड्यूटी करने के बावजूद भी आपको हमने रिकग्निशन उस घर में होम मेकर वाली भी नहीं देनी, क्योंकि आप तो बड़ी आज़ाद हैं। तो मुझे लगता है कि औरत की जो असल आज़ादी है वो कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है, और औरत को भी हमने इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटीज़ दे दी हैं कि उसे ख़ुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ आज़ाद हूँ। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि जो असल एजुकेशन है या असल एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, वो आपको आगाही देना है। जिस दिन आपको पता लग जाए कि मेरी स्ट्रेंथ तो मेरे पास ही थी, जिस दिन मैं पैदा हुई थी मुझे पावर दे के भेजा गया, लेकिन मैंने वो पावर कहाँ कहाँ सरेंडर कर दी और किस किस को प्लीज़ करने में लगा दी कि आज मैं हेल्पलेस फ़ील करती हूँ कि पैसा कमाने के बावजूद, बच्चे पैदा करने के बावजूद, शादियाँ चलाने के बावजूद आज तक मैं रिकग्नाइज़ नहीं की गई हूँ। ठीक है, रिकग्नाइज़ कैसे करते हैं कि जहाँ पर आप उसे एक्सेप्ट करें कि आप उससे दोहरा काम ले रहे हैं। आपकी बुनियादी तौर पे या फिज़ोलॉजिकली हम होम मेकर्स हैं। ठीक है, इसमें किसी को गुस्सा चढ़ता है कि नहीं हम तो आदमी के बराबर हैं, तो आई डोंट बाय दैट। हम बुनियादी तौर पर होम मेकर्स हैं, क्योंकि घर का इंस्टीट्यूट चलाना इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी टास्क। उसके लिए एक इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी औरत ही घर का इंस्टीट्यूट बेहतरीन तरीके से चला सकती है। मुझे बताइए, मैं एक CEO कंपनी की एक CEO बनती हूँ जहाँ 50 लोगों को 3000 लोगों को मैं लीड करती हूँ, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एडल्ट्स हैं। ठीक है, और उसके बदले में मैं 2 बच्चों को या 3 बच्चों को, या पुराने ज़मानों में तो 6-6 बच्चे भी होते थे, अगर मैं अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन को नर्चर करूं और वो 6 लोग बाहर जाके 6 बड़ी कंपनीज़ के CEOs बने, तो मेरा इम्पैक्ट किस हद तक होगा। ठीक है, तो मेरा व्यू फेमिनिज़म के बारे में ये है कि औरत की पावर उसने कहाँ खोई है और वो किसको एम्पावरमेंट समझती है, ये उसका सब्जेक्टिव इंडिविजुअल जर्नी है। मैं उसको ये साइज़ या डेफिनेशन नहीं दे सकती कि हर औरत को ये काम करना चाहिए, बट मुझे लगता है हर औरत हर एक चीज़ के लिए नहीं बनी है, और आदमी और औरत को एग्जिस्ट करना चाहिए। आदमी और औरत एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं, अपने अपने रोल्स में दोनों बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमें एक दूसरे को मुकाबलाबाजी नहीं करनी चाहिए। सही है। आपने एक दफ़ा अर्बन मैन की गैरत की भी बात की थी, और एक ग्रास रूट लेवल पे जो बंदा है उसकी भी गैरत की बात की थी। तो व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट? मैं चाहता हूँ कि वो आप दोबारा से बताएं हमें। देखें, गैरत से मुराद ये है कि देखें, आदमी जो है, ठीक है, मैं उस आदमी की इज़्ज़त क्या है, या करेजियस आदमी कौन सा है, ब्रेव आदमी कौन सा है,
जो प्रोटेक्टर मेंटेनर है, ठीक है, घर का जो गार्डियन बन सकता है, ठीक है, वो सेफ़ और सिक्योर पहले फ़ील करेगा, तो फिर उसकी जो उसके साथ जो लोग रह रहे हैं, उसकी बीवी बच्चे उसके साथ सेफ़ फ़ील करेंगे। तो अगर एक शौहर जो कि सूडो पावर का मुज़ाहरा करता है, चीख के, चिल्ला के, कंट्रोल करके, तो वो मुझे उस तरह से गैरतमंद नहीं लगता। अगर तो आप बहुत गैरतमंद हैं तो आपको, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब औरत एक अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी करियर में एक्सीड कर रही होती है, तो बंदे की गैरत बहुत जाग जाती है कि अब तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, अब तुम्हें लेट नाइट्स बाहर रहना पड़ेगा, लेट आवर्स काम करना पड़ेगा। लेकिन वही गैरत जब सुबह उसने कॉलेज जाने के लिए या काम पे जाने के लिए उसको ड्रॉप करने के लिए उठना पड़ता है, तो वो वहाँ गैरत नहीं जागती। वहाँ आप इंडिपेंडेंट हो, आप जाओ, आप गाड़ियाँ ड्राइव कर सकती हो, आपको सेपरेट गाड़ी इसीलिए दी है कि आप चलाओ, लेकिन आपने उसे सारे वो सोर्सेज दिए हैं जिससे उसके ऊपर काम लाद दिया है आपने कि चलाओ अपनी ज़िंदगी। लेकिन लादने के बाद आपने उसकी साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ या चेन्स हैं वो अपने हाथ में ही रखी हुई हैं। तो ये मुझे इमोशनल अब्यूज़ लगता है, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ लगता है कि ना आपको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आप बैड पर्सन हो, ना आपको ये कह सकते हैं कि आप अच्छे पर्सन हो। इसमें आपने औरत ही को डिस्टॉर्टेड या कंफ्यूज कर दिया है कि एक दिन हॉट एक दिन कोल्ड, ठीक है। तो जो मैं जिस पेट्रियार्कल कल्चर में जो आदमी की गैरत थी वो यही था कि वो नॉन स्टॉप कंसिस्टेंटली अपनी फैमिली का मेंटेनर है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके रूल्स हैं, उसके हर चीज़ वो अपने लिए भी मेंटेन करेगा, अपनी जितने भी उसके इर्द गिर्द लोग हैं उसके अंदर ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि हमने किसको हम अच्छा कह रहे हैं, किसको हम बुरा कह रहे हैं। But I think it sounds like you are an old school person. I don't feel any less if I am, because मुझे लगता है कि जो लोगों को अपनी हिस्ट्री याद होती है वो प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज की औरत बड़ी प्रोग्रेसिव और एम्बिशियस हो, बट अपनी रूट्स को डिसमिस करके कोई भी इंसान बहुत लंबा अरसे नहीं जा सकता। तो अगर मैं पंजाब से हूँ, मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से ही मेरे अंदर रेजिलियंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो लोग जो थे वो ऐसे XYZ थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आगे जो गुड है उसको स्पॉट कर पाऊँगी। टू मेक इट मोर रियल आई वुड से, ना कंप्लीट पेट्रियार्की बुरी है, ना कंप्लीट फेमिनिज़म बुरा है। ये है कि हम उसको परफेक्ट या उसके ऊपर इंट्रेंच्ड या रिजिड ना हो जाएं कि ये सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए। हमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लेके उनमें से दोनों एस्पेक्ट्स में से जो अच्छी चीज़ें हैं वो कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, और जो चीज़ें इग्नोर करने वाली हैं उनको छोड़ के आगे चलना चाहिए। अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, मतलब देयर इज़ ए वुमेन आई नो एंड आई हैव वर्क विद, कि उसने जब काम शुरू किया था तो उसके हस्बैंड काम नहीं कर रहे थे उस वक्त, तो उसने बहुत हम्बल सा स्टार्ट लिया। और उससे पहले वो जो एक R&D होती है, जब एक खातून ने घर की खानगी ज़िंदगी गुजारी और देन फिर वो एक गिवन कल्चर में जाने वाली हो, तो वो मोबाइल पे देखना कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हैं, और वो लेट अपने सारी ड्यूटीज़ हाउस चोर्स पूरे करने के बाद उसने जब देखना, तो उस आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे को उस पे शक होना शुरू हो गया कि यार तुम तो, मुझे लगता है यू आर इन अ कन्वर्सेशन विद समवन, और उनके हालात ज़रा बिगड़े। और हालांकि ही वाज आल्सो अनएम्प्लॉयड एट दैट टाइम एंड शी वाज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन द हाउस होल्ड, क्योंकि बच्चे हैं और ये सारी चीज़ें। विद द पैसेज ऑफ टाइम उस खातून ने एक मुकाम बना लिया, नाउ शी इज़ अर्निंग वेल, और उस वक्त नाउ ही इज़ क्लेमिंग कि मैंने बहुत साथ दिया है और मैं आई एम द को फाउंडर ऑफ XYZ कंपनी, और मिस ये करेंगी और मिस वो करेंगी, और बैंक आई नो कि सारे पैसे वो मैनेज करता है, को किससे मिलेगी वो मैनेज करता है, जब अब उनके पास गाड़ी नहीं थी तो किस मीडियम से सफ़र करेगी, कहाँ कौन बुक करेगा गाड़ी उसकी, और सारी चीज़ों को लेन देन वही है। बट ही वॉज सिटिंग बिहाइंड एंड शी वॉज द फेस ऑफ इट। उसने स्टार्ट जो किया, तो हाउ डू यू थिंक अबाउट
दिस मेंटालिटी ये आदमी ने कैसे अचीव किया ये ट्रिक, या आप ऐसे एज ए प्रोफेशनल क्या डिसऑर्डर देखती हैं, क्या इसमें क्या डिसफंक्शन देखती हैं? कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मैनी क्लेमेंट्स, फेलियर हैज़ नन। ठीक है, जो मैं कामयाब हो जाऊं तो मेरे दूर परे के रिश्तेदार जो कि मेरे बारे में शायद क्रिटिसिज्म की पूरी कॉन्स्पिरेसीज बनाते होंगे, वो भी मुझे मेरा नाम ले लेके मेरे साथ एसोसिएट होने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन आप फेल हो जाते हैं तो आपके वही सगे फैमिली मेम्बर्स, बहन भाई, या वो आपका जो है वो स्पाउस, वो आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहता। तो ये हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं। जो आप पहले बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे थे, हमें बिलीफ सिस्टम में बहुत सारे ट्रूथ को अकोमोडेट करना आना चाहिए। जब आप कामयाब हो जाते हैं और आपकी बीवी कामयाब हो जाए तो और भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप से ज़्यादा पैसे वो बना रही है। ठीक है, अगेन जैसे मैंने कहा, हम कंपैटिटिव होते हैं, हालांकि हमें कोलैबोरेटिव बनना चाहिए। हमें बीवी चाहे कामयाब हो चाहे शोहर कामयाब हो, बात यह है कि आप लोग हैं तो एक ही टीम में ना। लेकिन होता क्या है कि इंसान, आदमी को जो सबसे बड़ा स्ट्रेसर है ना, वो उसकी फाइनेंसेस के साथ जुड़ा हुआ है। आदमी की पूरा जो सोशल फेस है वो बेस करता है उसके फाइनेंसेस के साथ। अगर उसके फाइनेंसेस ठीक हैं तो उसकी सेल्फ इस्टीम भी छत को लग रही होगी, बट अगर उसके फाइनेंसेस ठीक नहीं है तो उस जैसा इनसिक्योर, लो सेल्फ इस्टीम, टॉक्सिक क्रिएचर कोई और नहीं होगी। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी के जर्नी में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और उसी टाइम पर आपकी बीवी को बहुत सारी जॉब्स की ऑफ़र हो रहे हैं, तो एक अनसीन इनविजिबल राइवलरी सी क्रिएट हो रही है, और वो भी आज के मॉडर्न फैमिली सिस्टम का ज़्यादा खासा है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट 50 ईयर्स बैक। जब औरत अपने रोल में रहती थी तो उसके लिए आदमी को जो सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है उसके लो टाइम्स के ऊपर, वो ज़्यादा कोलैबोरेटिव था। आज हमने आपस में ही वो टसल क्रिएट कर लिया है कि अगर ये बढ़ रहा है तो मुझे भी बढ़ना है। और जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड एरिया वो आपके बच्चे हैं, वो किधर जाएं, उनको तो दोनों ही आप चाहिए ना। आपने पहले तो बाप सारा दिन बाहर रहता था, अब अम्मी भी बाहर रहती हैं, तो अब आप किन के साथ पल भर रहे हैं? ट्यूशन सेंटर्स में, या आप अपने वो जो नैनीज़ हैं उनके साथ आप पल भर रहे हैं। तो फिर आप वो जो हम बात अभी कर रहे थे कि एहसासात तो मरते जाएंगे, क्योंकि आपने तो कनेक्शन सीखा नहीं, ऑथेंटिसिटी सीखी नहीं है। तो आई थिंक ये ओवरऑल कोलैप्स है हमारी सोशल फैब्रिक का, अगर हम इस तरह से आपस में जेलस होंगे या compete करेंगे। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि इसकी सेल्फ स्टीम बड़ी लो है, और क्योंकि ये सेल्फ स्टीम लो है तो दैट इज़ वाई ये ही और शी इज़ परफॉर्मिंग दिस वे और दैट वे। तो असल में ये, अगर आप प्रोफेशनली इसको बताएं कि सेल्फ इस्टीम होती क्या है और इसको आप ये इससे इंटैक्ट रखना कैसे चाहिए, और इसकी कैसे टेक केयर करनी चाहिए? देखिए, सेल्फ इस्टीम को बड़ा सादा सी इसकी इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि आप ख़ुद को किस तरह से देखते हैं। अगर आप ख़ुद को इस तरह से देखते हैं कि मैं इसका बेटा हूँ, इसकी बहन हूँ, इसकी बीवी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनली कुछ नहीं है, एक्सटर्नल चीज़ों के साथ आप ख़ुद को जोड़ के अपने आप को इज़्ज़त देते हैं। ठीक है, सेल्फ इस्टीम का मतलब है आप अपनी कितनी इज़्ज़त करते हैं। तो अगर मेरी इज़्ज़त सारी बोरोड इज़्ज़त है, जो कि मेरे वालिद साहब अगर बहुत अमीर वाक़या हुए हैं, अगर मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा कामयाब वाक़या हुई हैं, तो मैं उन शोल्डर्स के ऊपर अपनी सेल्फ़ इस्टीम बिल्ड कर लूँ। ऐसे लोग हमेशा सप्लाइज़ ढूंढते हैं, अच्छा बड़ी ब्रांड की नौकरी, ठीक है, क्योंकि मैं नेस्ले में काम करती हूँ, क्योंकि मैं पेप्सी में काम करती हूँ, मैं MNCs में काम करती हूँ। जबकि आपसे ये तमाम टाइटल्स ले लिए जाएं तो ख़ुद की इज़्ज़त करना आपके लिए आसान है या मुश्किल है? फिर आप ख़ुद को मिलना भी नहीं चाहते, फिर तो आप कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं अब ज़िंदा ही क्यों? तो ऐसे लोगों के लिए लो सेल्फ़ इस्टीम यही है कि आप अपनी इंडिविजुअल, जिसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखते हैं, मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे पास एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट है, मेरे पास एक डिवाइन थ्रेड है जिसकी बेसिस पे मैं इनहेरेंटली डिग्निफाइड हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लो सेल्फ इस्टीम केसेस में नहीं देखते। बेहतर कैसे इसको रख सकते हैं? जैसे मैंने कहा, अपनी ज़मीन यानी फाइंड योर ग्राउंड, आप हम्बल रहें, आप इंडिविजुअली किसी
पैशन के ऊपर काम करते रहें, उसके ऊपर पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, आपको आपके होने का एहसास दिलाना। जैसे मैंने जब ये काम शुरू किया था थेरेपी और ट्रेनिंग का, तो मैं ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश करियर को मैंने रिज़ाइन करके ये काम शुरू किया था, और उस टाइम सबको लगता था कि ये बहुत बड़ी गलत डिसीजन है, क्योंकि यहाँ चलते रहना चाहिए। बट मुझे लगता है कि वहाँ पैसे मिले ना मिलें, बट मेरी कॉलिंग ये थी कि मुझे यही काम करना है, और उससे मुझे लगा कि शायद मेरा सेंस ऑफ मीनिंग जनरेट होता है। तो इसीलिए इन्वेंटर्स जो हैं वो ऐसे अनचार्टेड रोड्स पे जाते हैं जहाँ पे वो कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो लो सेल्फ इस्टीम के लोग जो हैं वो जनरली दूसरों की अचीवमेंट्स के ऊपर नए रास्तों पे या वहाँ से एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते हैं। हमारा जो आजकल का सबसे बड़ा जो एक क्राइसिस है वो पार्टनरशिप का है, वो कंपेनियनशिप का है, वो शादी का है। हमें सबसे ज़्यादा मसले उसमें आ रहे हैं। हम कर रहे हैं फिर भी और खुश हैं, लेकिन एक सतह के बाद, एक टाइम के बाद हमें वो चैलेंजिंग लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप इसको कैसे देखती हैं? आपके पास भी ज़ाहिर है ऐसे लोग आते होंगे काउंसलिंग के लिए और कपल थेरेपी के लिए। तो एक शादी को किस तरीके से एक हरा भरा खूबसूरत बेहतरीन रिलेशनशिप लेके चला जा सकता है, उसको चलाया जा सकता है? क्या प्री रिक्विजिट्स हैं उसके? देखिए, सबसे जो मुश्किल चीज़ हो गई है वो रिलेशनशिप्स हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि हम समझ ये रहे हैं कि पैसे बनाना जो है ना वो बड़ा नोबल काम है। रिलेशनशिप्स तो खुद ब खुद चलने चाहिए, ठीक है। ये जो बिलीफ सिस्टम में शिफ्ट आया है वो उसने आपको एक जगह पे हिट नहीं किया, उसने आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे इफ़ेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि शादी, वेडिंग जो है, जैसे शादी को अगर मैं कहूँ तो वेडिंग्स में तो सारे इंटरेस्टेड हैं कि ग्रैंड वेडिंग होनी चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज, कमिटमेंट क्या क्या होगी, उसमें पेरेंटिंग के क्या क्या चैलेंजेस होंगे, उसमें हम रोल्स कैसे डिवाइड करेंगे, हम क्या सेक्रीफाइस करेंगे, क्या हम वैल्यू एडिशन करेंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, ठीक है। प्री नप्चुअल अग्रीमेंट वेस्ट में होते हैं, पाकिस्तान में तो वो भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम शादी करने लगे हैं, हम क्या उसमें जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे। यहाँ हम सारी चीज़ें अल्लाह तवक्कुल करते हैं, और फिर राइट आफ्टर 6 months और 1 year टाइम हम अल्लाह तवक्कुल मैंने सार्केस्टिकली यूज़ किया है, ठीक है। तो हमें चीज़ों को इन रियलिटी देखना चाहिए। शादी एक फैंटेसी बन के रह गई है कि हमें ये चीज़ें चाहिए जो कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। उनकी भी लाइफ जो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लगा रहे हैं, उनकी भी लाइफ असल में ऐसी नज़र नहीं आती जैसी वो हमें दिखा रहे हैं। हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके अपनी वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर एक आदमी है जो कि ऐसी औरत को के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, शादी करना चाहती है, जो कि होम मेकर हो, जो बच्चों को पैदा करने वाली, नर्चर करने वाली हो, तो उसे बाहर वर्किंग वुमेन के साथ फैंटेसाइज रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप वर्किंग वुमेन ढूंढ के उसे होम मेकर बनाना चाहते हैं तो उससे बेहतर है आप होम मेकर ढूंढें और होम मेकर बनाएं उसको। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप मार्केट से जाते हैं, आईफोन ले आते हैं, घर आके कहते हैं ये एंड्रॉयड की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा। भाई, आप पहले जब आप विंडो शॉपिंग कर रहे थे तब आपने वो क्यों नहीं चूज़ किया जो आपके सिचुएशन के साथ फिट इन होती थी। दूसरी चीज़, अगर लेट से सोच भी लिया, हो भी गया, बहुत सारे दफ़ा ऐसे भी होता है कि मोहब्बत में आंखें काम करना छोड़ देती हैं और फिर आपको कुछ नज़र नहीं आता और आप कहते हैं दिस इज़ इट, ठीक है। तो फिर अगला दूसरा एस्पेक्ट है कि कमिटमेंट, फिर हिम्मत भी दिखाइए, फिर साइकोलॉजिकल कैपिटल, इमोशनल कैपिटल आपका होना चाहिए जहां आप सेक्रीफाइस कर सकें। अगेन, पुराने ज़मानों में सेक्रीफाइस को ग्लोरीफाई किया जाता था। आज हमने सेक्रीफाइस को इतना मिजरेबल बना दिया। अच्छा, तुम्हारी तो शादी बहुत मुश्किल चल रही है क्योंकि तुम ये चीज़ें बर्दाश्त करती हो, तुम्हें सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ता है। तो हमने इसको जो सैक्रिफिशियल काम थे या एक दूसरे को मोहब्बत में जो काम करने थे उनको हमने ऐसा प्रेजेंट करना शुरू कर दिया जैसे कोई अब्यूज़ हो रहा है।
تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ ریلیشن شپ میں جتنی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھیں, جتنا اوپنلی کمیونیکیٹ کریں اپنی نیڈز اینڈ ڈیمانڈز, اتنا اچھا ہے. اور تیسری چیز, شادی سے پہلے ہوش سے کام لیں تاکہ آپ صحیح بندے کا انتخاب کر سکیں. وہ کہتے ہیں اکثر ایک آرگیومنٹ ہے کہ شادی پہلی کرنے کے بعد ہوش آتا ہے اور دوسری شادی میں آپ کی پوری طرح کانشیسنس کام کرتی. صحیح, دیٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ جو پہلی تھی وہ بھی جاتی رہی یا آپ کو کوئی ہوش آ گئی. مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے جو تھوڑی بہت پہلے آپ کا دماغ کام کر رہا تھا وہ بھی شاید نہیں چل رہا ہے, اس وجہ سے یو ہیڈ ٹو گو تھرو another one. جوک اپارٹ, اکثر ایک آرگومنٹ ملتا ہے کہ میں جو آدمی دیتا ہے کہ میں انٹلیکچولی گرو کر گیا ہوں بٹ میری پارٹنر گرو نہیں کر رہی. ناؤ شی از ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ می. وہ پہلے تھی, ہم نے ہمبل اسٹارٹ کیا تھا اور سب کچھ اس وقت وہ, لیکن اب وہ مجھے سمجھتی نہیں ہے. میں نے یہ بھی اچیو کر لیا ہے, وہ بھی اچیو کر لیا ہے, اتنے ملکوں میں چلا گیا ہوں, اتنے لوگوں سے میں نے بات کر لی ہے. تو شی از ناٹ ایبل ٹو واک ود می شولڈر ٹو شولڈر اینڈ نیک ٹو نیک. تو اب یہ جو شفٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ ایک ٹرک ہے, یہ کوئی بیہائنڈ انڈر دا ٹیبل اس کا کوئی ایجنڈا ہے, یا یہ واقعی نیچرل اس کا فینومینا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اب شی از ناٹ انٹلیکچولی کمپیٹیبل ود ہم؟ تو اب اس صورت حال میں خاتون اور حضرت کو دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جو انسان ہے نا, اس کو جس کام سے روکا جائے گا نا وہ کام تو وہ ضرور کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ایسا کامنٹ کروں جس میں آپ کی انسانی فطرت کے اگینسٹ ہو, ٹھیک ہے. میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے, سیکھا ہے, آپ اچھا فیصلہ کریں, برا فیصلہ کریں, نہ فیصلہ کریں, فیصلہ کریں, ہر فیصلے کی ایک قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ سیلف اکاؤنٹیبل ہیں تو آپ ریڈی ہو جائیں, 2 کی بجائے 4 کریں, ٹھیک ہے. بٹ اس کے ساتھ جو قیمت ایسوسیٹڈ ہے وہ پھر پے کرتے ہوئے روئیں نہ, چیخیں نہ, لوگوں کو بلیم نہ کریں, دوسری کو, تیسری کو, چوتھی کو بلیم نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ چوز کر رہے ہیں اپنی پوری عقل و دانش کے ساتھ کہ میرے لیے یہ انف نہیں رہا اور یہ انف ہوگا. کیا اس کا گارنٹی ہے کہ دوسری انف ہوگی اور آپ اس کو آؤٹ گرو نہیں کریں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اپنی انٹرنل وائڈس کو بھرنے کے لیے, جو کہ ہم سب کے ہیں, ہمارے بہت سارے گیپس ہیں اور وہاں پر ہماری اسپرچول لائف آتی ہے کہ اگر کوئی چیز مٹیریلی آپ کو کم لگ رہی ہے تو وہاں آپ اپنے سیلف سینٹرڈ ایجنڈا کی بجائے کولیکٹیو ایجنڈا کو سامنے رکھ کے سیکریفائس کریں, اپنی ہم یہاں سیلف ریسٹرینٹ کو ایکسرسائز کریں تاکہ ہم کسی کو بلیم نہ کر سکیں. کوئی آیا, اس نے آ کر ہمیں ہماری شادی خراب کر دی, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کے گریبان پکڑیں, پہلے آپ اپنے گریبان کے اندر دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں ایک 3 سال کے بچے کی طرح روز ٹوائے بدلنا چاہتا ہوں کیونکہ آج مجھے یہ ٹوائے اچھا لگ گیا, کل کو مجھے دوسرا ٹوائے اچھا لگے گا. آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو ایک بھی ٹوائے نہیں چاہیے, آپ کسی کے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صرف اپنی سیلف گریٹیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے نام بیش تحاشا ہیں, وہ آپ سنتے ہی ہیں روز کے, اس وجہ سے یہ کرنا پڑ گیا, اس وجہ سے یہ کرنا پڑ گیا. بٹ اگر آپ اس کو ریفلیکٹ کریں گے اس کے اوپر اور آپ اپنے ساتھ اپنے سچ کا سامنا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ پیور آپ کی پرسنل چوائس تھی جو بھی آپ نے کیا. How do you see polygamy and monogamy as a psychologist? ایز اے سائیکالوجسٹ تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ہیو نو کامنٹس, کیونکہ میں کوئی بھی ایسا ریجڈ اوپینین نہیں دینا چاہتی کیونکہ اس میں ججمنٹ ہوتی ہے. بٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ یو آر اے فری پرسن, آپ کی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دی ہے, بٹ اسی چوائس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ ہر چوائس کے کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیں, آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے نا, آپ نے اپنے آپ کو کسی حد میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے.
اس کے لیے یہاں پر ایک کیریکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی نیڈز ہیں جو کہ کمپینین شپ کی ہیں, ایک اسپاؤس یا پارٹنر کی ہیں, تو آپ ان کو ہیلدی ویز میں ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی تھرو میرج یا جس بھی طرح سے. جب آپ دو طرح کے کام کرتے ہیں, یعنی آپ نے ایک سوشل فیس بنایا جس میں آپ بڑے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, ایک آپ کا پرسنل فیس ہے جس میں آپ اپنے سارے وہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ دنیا کو نہیں دکھانا چاہتے. تو تھیراپی میں ایک کانسیپٹ ہے کارل جنگ کا, جو کہ فادر آف سائیکو تھیراپی مانا جاتا ہے. ہی سیز کہ ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم دکھاتے ہیں, ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر میری پرائیویٹ لائف میں بیلنس نہیں ہوگا اور میں فرسٹریٹڈ ہوں گی اور میں اپنی چیزوں کو الائنمنٹ میں نہیں دیکھوں گی, تو میری سوشل فیس کے ساتھ وہ ہمیشہ کنٹراسٹ کرے گا. جو آپ نے کہا کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ, میرا خیال ہے کہ ہم, آپ اور میں اس جنریشن سے ہیں جہاں پر ہم نے ایسا میڈیا ایکسپوز کیا, اور اس میڈیا نے شاید ہمیں یہ اس لو کے کانسیپٹ سے مانوس کیا, یا ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی کہ کوئی ایسا آئیڈیل پارٹنر ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی. حالانکہ مجھے لگتا ہے پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو یہ انفیچویشن ہو سکتی ہے, وقتی فیلنگز ہو سکتی ہیں, بٹ ہر وہ فیلنگ جو کہ صرف فیلنگ ہی رہتی ہے اور کسی کمٹمنٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی, کوئی ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی, وہ تو صرف اور صرف ایک ٹرک ہے جو کہ دوسرا شخص آپ کے اوپر استعمال کرتا ہے. اور آج کل کے بچے جو ہیں وہ شاید ہم جیسے بڑے بھی جو ہیں وہ آج تک اس کانسیپٹ آف محبت کو جاننے اور سمجھنے میں قاصر نظر آتے ہیں کہ یہ ایکچولی حقیقت بھی ہے یا صرف ایک فالس اینٹی ہے کہ محبت کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے محبت کی جگہ نیڈس زیادہ ریئل ہیں. ماں باپ بھی جب گرمی ہو سردی ہو تو اگر وہ کہیں ممی آئی لو یو بٹ آئی کین ناٹ پرووائڈ یو اے سی, آئی کین ناٹ پرووائڈ یو ہیٹر, تو امی کہیں گی کہ جوتے ماریں گی آپ کے سر میں کہ جاؤ کچھ کما کے لاؤ اور ہمیں بیسک نیڈس دو. تو وہ انسان جو کہ آپ کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے اور کمٹمنٹ اور ایکشنز میں کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ اس کے ایکشنز دیکھیے نہ کہ اس کی اسٹیٹمنٹس. تو جو آپ کا فرسٹ سائٹ ہے, نظر جو ہے وہ ہمیشہ خوبصورتی, استھیٹکس اور اس طرح کی چیزوں اسے اچھی لگتی ہیں, لیکن ان کو گھر لے آنے کا پاگل پن کرنا, آئی تھنک اس میں تھوڑا سا ہمیں ہماری ریشنالٹی اور ہمارے کیریکٹر کا سمجھ ہونی چاہیے کہ ہر چیز جو بظاہر فینسی گلٹری نظر آ رہی ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. اچھا, اب جو سوال میں پوچھنے لگا ہوں آپ سے وہ بینگ اے ویمن پوچھنے لگا ہوں. خواتین کا جو آئیڈیل ہے, محبت کا آئیڈیل کیا ہے؟ ہاؤ محبت یا لو ٹرانسلیٹس ٹو دیم, ان کے لیے محبت کیا ہے, وہ محبت میں کیا دیکھتی ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ ٹیل اس دا تھنکنگ پروسیس آف اے وومن. اوکے, اس میں تو تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے کیونکہ میں کسی بھی چیز کا نیریٹو نہیں بلڈ کرنا چاہتی کہ عورتیں ایسے کرتی ہیں, ایسے سمجھتی ہیں. عورتیں جتنی کمپلیکس ہیں ان کے اوپر میں کوئی بھی کامنٹ نہیں دینا چاہتی, بٹ جو میں نے اپنی پریکٹس سے, اپنے کلائنٹس سے اور اپنی زندگی میں جو تھوڑا بہت سیکھا ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک عورتیں ہیں جو کہ ذہن سے سوچتی ہیں, ٹھیک ہے, دماغ جس کو کہتے ہیں, اور وہ دماغ میں ٹینجبل چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کس طرح سے ہے, آپ کے فائنینسز کیسے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی
اچھا طریقہ ہے آدمی کی فیلنگس کو گیج کرنے کا. اگر وہ شخص اپ فرنٹ ہے، آپ کے اوپر انویسٹ کرتا ہے، آپ کو ایک اچھا فیوچر پرومس کر سکتا ہے، آپ کو اسٹیبلٹی دے سکتا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے، بجائے یہ کہ آپ ایسی ڈائریکشن میں جائیں جہاں پر کل کو آپ کے لیے مشکل ہو. دوسری جو کیٹیگری کی خواتین ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ دل سے فیصلے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ بھی ہے اور وہاں پہ ڈسسیٹسفیکشن بھی ہے، کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو محبت کے نام پہ سب کچھ دے دیا ہے. ان سیڈ چیزیں رہتی ہیں، ان ایکسپریسڈ چیزیں رہتی ہیں وہاں پر. جو ببل لے کر آپ شادی میں انٹر ہوتے ہیں، چونکہ کچھ چیزیں اسپیل آؤٹ نہیں کی ہوتی تو اس وجہ سے کل کو آپ کلیم بھی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں کو تھوڑی تھوڑی اکاموڈیٹ کرنا چاہیے ایک ڈیسیژن کرنے میں، کہ اگر آپ بہت زیادہ فیلنگز اورینٹیڈ بھی ہیں تو وہ کل کو فیلنگس آپ کے ٹیبل پہ کھانا تو نہیں رکھ سکتا نا. آپ کو جو آپ کی زندگی کے بیسکس ہیں وہ اس کے لیے تو آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو فیلنگس جو ہیں ان کا خالی فیلنگس کا ہونا از ناٹ انف. تو وہ خواتین اکثر ایٹ لاس رہتی ہیں جو کہ صرف دل سے فیصلہ کرتی ہیں. اچھا، ایک خواتین کو اکثر ایک ان کا ایک گلہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور کہ شادی کا ایک پارٹ 1 سال 2 سال تو وہ بہت اچھے، جس کے لیے انہوں نے سائن اپ کیا ہوتا ہے شادی کو، وہ تو بہت اچھا گزرتا ہے. انہیں جو چاہتی ہیں اس طرح کا لائف سٹائل ملتا ہے، جس گاڑی میں چاہتی ہیں اس گاڑی میں. کہ ظاہر آپ یہی چیزیں دیکھ کے ایک آدمی کو پسند کرتے ہیں، عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کے فیملی والے دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا کماتا ہے، اتنا اس کے پاس یہ بینک بیلنس ہے، اتنی اس کی ورتھ ہے، یہ اچھی جاب ہے، یہ اچھا پرووائڈر ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں عموماً، یہاں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پیرنٹس دیکھتے ہیں. اور جب وہ چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو شادی کے بعد، آپ انٹائٹلمنٹ آپ کو مل جاتی ہے ان چیزوں کی، تو آفٹر 1 or 2 years لگتا ہے ان کے گلے شکوے یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا، یہ ویسا ہے نہیں جیسا دکھتا ہے، اس کی ایموشنل کمیونیکیشن بالکل زیرو ہے، یہ مجھ سے بات نہیں کرتا، یہ ہمارے میں کوئی ڈیپ کنورسیشنز نہیں ہوتی. تو بس یہ ہر وقت یہ کھا لو، وہ کر لو، یہ پہن لو، یہی چیزیں تو کافی نہیں ہوتی زندگی میں. زندگی میں کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ مجھے اس سے نہیں مل رہا. تو یہ گلہ جو شکوہ ہے یہ آتا ہے ایک شادی کے بعد کہ یہ. تو اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے شادی کرنے سے پہلے دیکھا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے تھا، اگر آپ کو ایک اچھا لائف سٹائل چاہیے تھا، وہ تو مل رہا ہے آپ کو. اور ایک آدمی سے جب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ وہ کرے اور اس کے پاس یہ XYZ چیزیں ہوں، تو وہ بھی وہ دے رہا ہے، تو پھر اب اس کے پاس ایموشنل گرامر نہیں ہے، کیونکہ اس کو سوسائٹی نے دیکھا ہی ریٹ اس طرح سے کیا ہے کہ اس کے پاس یہ ہوگا تو یہ اچھا آدمی ہے، اتنے پیسے کمائے گا تو اچھا آدمی، اتنے لوگوں کو ٹیکن کیئر کرے گا تو اچھا آدمی ہے. تو اس کے پاس تو انر ورک کا کام، مطلب ٹائم بھی نہیں ملا اس کو کہ وہ اس طرح کی کانورسیشن میں انگیج کر سکے دوسروں کو. اس کو ایموشنل گرامر اس کی بہت اچھی ہو، اس کی سینس آف انٹینجیبل جو ایموشنز ہیں وہ بہت اچھے ہوں. تو ایسے تو بہت کم لوگ ہیں جتنا سوسائٹی پہ پریشر ہے. تو آپ اس ڈائیکاٹمی کو ایز اے پروفیشن کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر انگریٹفل ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں شادی سے پہلے اپنی ساری چیزیں لکھ لوں گی اور وہ لائف ٹائم کے لیے بدلیں گی نہیں، انف ہوں گی، یہ بھی ایک کویشچن مارک ہے کہ جب ہم شادی میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور 5 years ڈاؤن دا لین، 10 years ڈاؤن دا لین شادی کے ڈائنامکس کس طرح سے بدل رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انسان جب فار گرانٹیڈ لیتا ہے ایک دوسرے کو، تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے دونوں شخصیتیں بدل رہی ہوتی ہیں اور بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت احساس نہیں ہوتا، ہم کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ریالٹی. یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص بدل رہا ہوتا ہے اور دوسرا نہیں بدل رہا ہوتا. ہم دونوں
جو پارٹنرز ہیں یا دو پارٹنرز ایک ریلیشنشپ میں جو ہوتے ہیں وہ کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے اگر لو کا اپوزٹ سنا ہو تو وہ ہیٹ نہیں ہوتا, انڈیفرنس ہوتا ہے. انڈیفرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو اتنا فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی انٹرنل موومنٹ سے انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب ہم 10 سال 5 سال ایک رشتے میں گزر گئے ہیں تو اب آپ کی نیڈز بدل گئی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک خاص طریقے سے رسپیکٹ دی جائے, ایک خاص طریقے سے آپ کو دیکھا جائے, آپ کو ویلیڈیٹ کیا جائے, آپ کو ایکنالج کیا جائے. وہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے اور ہم ایک دوسرے کا وہی پری ویڈنگ والا جو امیج ہوتا ہے نا اسی کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ہماری رشتوں کی خوبصورتی اس کی ایوولوشن میں ہے. ہمیں اسٹیٹک رشتے نہیں ہیں, نہ ہم اسٹیٹک ہیں نہ رشتہ اسٹیٹک ہوتا ہے. اس کا یہ ہے کہ ہمیں ریزنیبل اٹینشن اور ریزنیبل وقت ایک دوسرے کو دینا چاہیے. اف ناٹ ایوری ڈے, مے بی ایوری ویک, ونس اور ٹوائس ان اے منتھ, اگر آپ مائنڈفل کاشیس ٹائم ایک دوسرے کو پیور کمنگ فرام پیور جینون کنیکشن تو آپ انویسٹ کریں گے. کہتے ہیں گراس آلویز لک گرینر ویئر اٹ از واٹرڈ دا موسٹ. ٹھیک ہے, جب آپ پانی نہیں دیں گے اپنے رشتوں کو, اور پانی دینے سے مراد یہ ہے وقت, اٹینشن. اگر آپ اٹینشن نہیں دیں گے تو وہ چاہے جتنا مرضی سالڈ ریلیشن شپ ہوگا وہ آہستہ سے ڈرائی آؤٹ کر جائے گا. آپ کی انڈسٹری میں یہ موٹیویشنل اسپیکرز بہت زیادہ ہیں, مطلب اور جن کے پاس ہر چیز کا ایک حل ہے اسٹرکچرڈ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ نے 4 جواب مجھے دیے کہ میرے پاس اس کا کوئی اسٹرکچرڈ آنسر نہیں ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بڑے اسٹرکچرڈ آنسر ہیں اور ان کے پاس ہر چیز کا حل ہے, ہر چیز کا کورس ہے, ہر چیز کی ٹریننگ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیم, اور خود کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اور میں ان کے وہ زیادہ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں سوچتے اور کرتے ہیں. میں اپنے بارے میں جواب دے سکتی ہوں کہ میرا اپنا ذاتی جرنی بھی جو ہے وہ بڑا انٹرنزک رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو بڑے مسئلے ہیں, بڑے پین پوائنٹس ہیں, ان کے جواب اس طرح سے اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے. لیکن اس سارے ٹیسٹ میں سے نکلنے کے لیے مجھے لگتا ہے تھیراپی بہت ہیلپ کرتی ہے. اس نے مجھے بھی ہیلپ کیا کیونکہ میں نے خود پہ بھی سیلف تھیراپی کرتی ہوں, اور دس از ہاؤ آئی ریگولیٹ مائی سیلف. لیکن اس کے لیے جو میں نے پہلے بھی کہا, جو وقت چاہیے, جو انڈیوائڈیڈ وقت چاہیے, یعنی جیسے سمجھیں کہ جس طرح آپ ایک نئے سرے سے بچے کی تربیت کرتے ہیں نا, اسی طرح ہم اپنے اولڈ پیٹرنس کو ان لرن کر کے نا نئے سرے سے نیا اسکرپٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ ہر دوسرے گھنٹے میں وہ جو پرانا ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے وہ ٹیک اوور کر جاتا ہے اور وہ پھر آپ کو اسی ریبٹ ہول میں لے جاتا ہے. تو میں انسان کی جو بدلاؤ ہے یا چینج ہے اس کو بہت ٹائم ٹیکنگ چیز مانتی ہوں, اور مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ 1 دن کی ٹریننگ سے یا 2 دن کی ٹریننگ سے کیسے ریڈیکلی شفٹ آ جاتا ہے. میں نے آرگنائزیشنز میں 9 months 6 months 4 months اس طرح کی انٹرونشنز ڈیزائن کی ہیں, اور بڑی ہی ریئلسٹک گراؤنڈس کے اوپر کی ہیں. ریئلسٹکلی جب انسان کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, رائٹ. بٹ اگر میں کہوں میرے کرنے سے وہ کر لے گا, دیٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن اس کے اندر کچھ اسٹیمولیٹ ہو سکتا ہے میری کسی بات سے, کسی سوال سے, کسی ڈائریکشن سے, کسی شیئرنگ سے. اس کے ساتھ وہ اس کا انٹرنل جو اسٹیمولنٹ ہے نا وہ ایکٹیو ہونا میرے کیس میں بڑا ضروری ہے. باقی انسان جو ہیں وہ ہم آج کل چونکہ ہر چیز کا ریڈی میڈ آنسر ہونا چاہیے, کوئک فکس ہونا چاہیے, تو یہ کلچرل ہے چیز. کیونکہ اگر میں بھی روز پرومسز کروں, آپ کا بریک اپ ہو رہا ہے, آپ کسی ڈیفیکلٹ پرابلم میں سے گزر رہے ہیں, آئیے میں ایک ہی سیشن میں آپ کو دوبارہ زندہ دل بنا سکتی ہوں, تو دیٹ آئی کین ناٹ ڈو.
अच्छा, ये अक्सर एक क्लीशे वर्ड है या पता नहीं सही वर्ड है जो कहते हैं कि क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें सबसे रेलेवेंट वही है जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वही अच्छा इंटेलेक्चुअल है, वही चेंज मेकर है, वही अच्छा स्टोरी टेलर है, वही अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, मतलब हु इज़ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, ये आज का प्रेसिडेंट है। तो इसमें अक्सर मैं सुनता हूँ, रील्स में भी देखता हूँ कि वो कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट डिफरेंट होता है और जो एटीट्यूड है उससे सक्सेस आती है। एंड हाउ डू यू सी कि ये वाकई सही बात है या ये भी मंजन ही है? सुनने को तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि सेल्फ़ हेल्प की जो पूरी स्ट्रीक है वो पिछले 30-40 सालों में बड़ी एक्टिव हुई है, और ये वेस्टर्न स्ट्रीक है जो कि अब हमारी ईस्टर्न कल्चर में भी बहुत पेनिट्रेट कर गई है, जहाँ हम बातों के ज़रिए लोगों को इतना पंप कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आई बाय कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बट किस स्ट्रक्चर के तहत वो क्या करेंगे उसके लिए कोई रोड मैप होना ज़रूरी है। वो रोड मैप हमें नहीं पता चलता। कभी कभी हम किसी की बातों में आकर कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला कर बैठते हैं जो कि हमारी अंदर की कॉलिंग नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हमें, आपका सवाल भूल गई हूँ मैं, कि ये जो ग्रोथ माइंडसेट, हाँ ग्रोथ, मुझे लगता है कि आप जो हाँ ग्रोथ माइंडसेट पे आई वुड से कि हर बंदे का ब्रेन सेम नहीं होता और हर बंदे का मोटिवेट होने का तरीका सेम नहीं होता। किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को मीनिंग मोटिवेट करता है, किसी को कनेक्शन मोटिवेट करता है। तो जैसे मैंने कहा कि आजकल के दौर में कल्चर ये है कि मेरे पास आपकी हर मसले का सल्यूशन है। मैं हमेशा ये प्रचार करना चाहती हूँ कि आपके मसले का हल आप ही के पास है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से हट जाएंगे, आंखें बंद करके अंदर देखेंगे, तो आप ख़ुद अपने मसले का हल ढूंढ सकते हैं। आपको उसके लिए मेरी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा सो चुके हैं कि आप अब अपने आप को फिगर आउट ही नहीं कर सकते, तो यस, आपको कोई मेंटोर, आपको कोई दोस्त, कोई आपका ऐसा करीबी इंसान जिसके साथ अपनी सच्चाई शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको उस सपोर्ट की ज़रूरत की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। बट वो लोग जो कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरे पास है, वो आई थिंक आई डिसएग्री। ये जो जनरेशन जी का बोर्डम है और इनको ये अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, इंट्रोवर्ट हैं, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट कहते हैं, और बट वो ऑनलाइन जो है उसको बताते हैं कि दे नीड समवन बट दे आर लोनली इन देयर लाइफ। तो ये जो डाइकोटमी है कि अकेले रहना लेकिन साथी की तलाश है और है नहीं, और उसके लिए एफर्ट भी नहीं करनी, ज़ाहिर है कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो ये जो नई नई चीज़ें हैं इस जनरेशन की, जो आपके पास केसेस भी आते होंगे इस तरह के अजीब व गरीब, तो आप उनको कैसे देखती हैं कि ये ट्रांजिशन है, ये कल्चरल शिफ्ट है, या लोग अभी इसके बारे में इंटेलिजेंट हो रहे हैं कि कन्फ्यूजन स्टेट से वो शायद क्लैरिटी के स्टेट पे आएंगे? आई थिंक इसका जो डायरेक्ट कोरिलेट है वो आपका फ़ोन है। फ़ोन जब आपने 3-4 साल के बच्चे को दिया तो उसका माइंड जो है वो डोपामिन के साथ वायर्ड हो गया है, यानी उसे हर 1 मिनट के बाद कोई नई जो है वो तहरीक चाहिए, कोई उसे नया स्टिमुलेंट चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप डोपामिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी डोपामिन क्या है कि आपको हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं और आपको एक किक मिलती है जब आप इस तरह का एडवेंचरस और एंटरटेनिंग कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इसीलिए आप शायद देखेंगे कि आज के बच्चे अटेंशन डेफिसिट के डिसऑर्डर से गुज़र रहे हैं। आज के बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल्स बहुत कम है। आजकल के बच्चों में पेशेंस बहुत ज़्यादा कम है, इन अ सेंस कि आप चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो हर 30 सेकंड के बाद बदल जानी चाहिए। उनके अंदर कैपेसिटी टू लिव अ मंडेन लाइफ ज़ीरो है।
وہ چاہتے ہیں کہ ہر جتنا وہ ہائی جاتے ہیں اتنا ہی تیزی سے وہ نیچے ڈپ بھی آتا ہے ڈپریشن کا، کہ اب میں ایکسائٹڈ نہیں ہو رہا یا میں ایکسائٹنگ نہیں فیل کر رہا. تو ایسی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے یہ فون جیسی چیز ایجاد کیا ان کے اپنے بچے اسکینڈینیوین کنٹریز میں نیچر کے ساتھ پہلے 6 سال اسپینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی برین ڈیولپمنٹ میں کوئی امپیئرمنٹ نہ آئے. اور ہم اتنے obsessed ہیں ان گیجٹس کے ساتھ کہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹس سمبل ہے. میرا بچہ 13 سال کی عمر میں آئی فون لے رہا ہے، یا میرے بچے کے 6 ٹائم پہ، اب آج کل تو VR ورچوئل ریالٹی بھی بڑا، اور پتہ نہیں کتنے گیجٹس ہیں، میں تو اس طرح سے اویئر نہیں ہوں. بٹ یہ جو سارے ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز آپ بچوں کو دے رہے ہیں، آپ ان کی برین کی جو کیپیسٹی ہے اس کو منیمائز کر رہے ہیں. اور ریسرچ کہتی ہے کہ اگر بچہ پہلے 6-7 سال نیچر کو آبزرو کرنا سیکھے اور اوپن اسپیسز میں لرننگ کرے تو اس کے اندر جو اس کا IQ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے بورڈم کی بات کی ہے وہ بیسکلی اسٹیمنگ فرام دس اوور یوز آف موبائل فونز اینڈ ٹک ٹاک اینڈ ریلز. اور دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہر وقت فالس ورلڈ کریٹ کرتے ہیں، انسٹا پہ، آئی تھنک فیس بک پرانی بات ہو گئی ہے، انسٹا جو ہے وہ بچوں کو لگتا ہے کہ ڈفرینٹ فلٹرز یوز کر کے جو اپنی تصویریں، اپنے امیج بناتے ہیں، اس نے بھی آپ کو دور کر دیا ہے خود سے. وہ پریشر جو کہ ہمیں شاید 19-20 سال کی عمر میں سامنا کرنا پڑا، آج کا بچہ 13 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا، اتنے وہ فلٹرز یوز کرتا ہے، اتنے وہ ایکسپوز ہو گیا انفارمیشن سے، اسے لگتا ہے کہ میں تو کافی نہیں ہوں، میں تو اس کمپیریزن میں زیرو ہوں. تو وہ جو ان بلٹ اس کے اندر ان ایڈیکویسی ہے، اس کو فل کرنے کے لیے بھی وہ بہت ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے، کنیکشن بناتا ہے، دوست بناتا ہے، تاکہ اسے اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کی کوئی میننگ نظر آئے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے ماڈرن ورلڈ میں، ایون اب نے تو بچوں کی بات کی، جنریشن زی کی بات کی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں مطلب دے آر سائننگ اپ، مطلب وہ ہائپر پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کتنا تنہائی محسوس کر رہے ہیں along with the 600 others. تو وہ اور ٹیگنگ، اور مطلب ان کو نیوز فیڈ چاہیے، مطلب وہ یہ پتہ نہیں کیوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہائپر پوسٹنگ جو ہے، یہ کیا کوئی ڈیفیسٹ ہے؟ یہ کس چیز کا سمٹم ہے کہ لوگ اتنی پوسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کھانا وہاں، آج دن میرا یہاں پہ ہے، رات میری وہاں پہ ہے، یہ والی گاڑی اور وہ والے لوگ اور یہ والا ریسٹورنٹ اور یہ والی چاکلیٹ اور یہ والا کافی. تو ہاؤ ڈو یو سی دیز تھنگ؟ دیکھیں، اگین اٹ وڈ بی ججمنٹل اسٹیٹمنٹ، بٹ کچھ تو جواب دے دیں ایسے کر کے. بٹ یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹینشن سیکنگ جو ہے نا، وہ ہمارے جو پرائڈ ہے نا، سیلف امپورٹنس انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سیلف امپورٹنس، سیلف ایبزاربڈ رہے. اور جتنے بھی سوشل میڈیا ہے وہاں پر آپ سیلف ایکسپریشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کسی نہ کسی طرح انکانشیسلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ برتر ہیں، بہتر ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کا ایگو مساج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب 500 لائکس آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے میں تو چھا گیا ہوں اس ساری پوسٹ کے اندر. تو واپس اس کو کنیکٹ کروں گی کہ آپ کا انٹرنل جو سسٹم ہے، جو آپ کا انٹرنل سیلف کانسیپٹ ہے، جس میں آپ لیٹس سے وی آر انسگنیفیکنٹ. ٹھیک ہے، جب میں لائف کو ان بگ پکچر ویو دیکھتی ہوں تو آئی ایم نو بڈی، بٹ اگر میں اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم آلموسٹ گاڈ. تو یہ جو درمیان کا راستہ ہے نا، وہ لوگوں کی ویلیڈیشن، اپنے پوزیشنز کا ڈسپلے. حالانکہ پرانے زمانوں میں جن کے پاس بہت بینک بیلنس بھی ہوتا تھا، زمینیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، وہ بھی اتنا شو آف نہیں کرتے تھے جتنا کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو میں نے پھر بھی پریٹینڈ ایسے ہی کرنا ہے کہ جیسے آئی ایم دا کنگ اور دا کوئین آف دا ورلڈ. تو یہ بیسکلی کمنگ فرام سائیکولوجیکل انسیکیورٹی دیٹ آئی وانٹ کانسٹنٹ ویلیڈیشن فرام پیپل دیٹ آر
आई डोंट नो, फ्रेंड्स तो पता नहीं होते हैं कौन है जो कि 5,000 लोगों को जानता है कि ये मेरे दोस्त हैं। तो दोस्त तो पहले बड़ा प्रेस्टिजियस पोजीशन होती थी, प्लेस होती थी, हम हर किसी को तो दोस्त नहीं कह सकते। बट अगर फेसबुक फ्रेंड्स हैं, और वो पता तभी चलता है अगर आप मेरी तस्वीर को लाइक करें। अगर आप लाइक नहीं कर रहे तो आप मेरे दोस्त नहीं हैं। अगर लाइक कर रहे हैं, सबसे पहले लाइक कर रहे हैं, तो आपका मुकाम ज़्यादा मुमताज़ होगा। बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एम्प्टीनेस। ग्रेट, शुक्र है आपने कुछ तो बात की। आप चाहते हैं कि अब सारे लोग जो है ना वो मेरे खिलाफ हो जाए, पहले ही मुझे नहीं कोई पसंद करता। नहीं, इसके बाद मजीद आप इसमें इजाफा होगा। नफरत करेंगे, ये बड़ा खुद को समझती है, ये तो हमें मतलब लेसन दे रही है। ये वैलिडेशन, सीकिंग वैलिडेशन ओवर सोशल मीडिया। अगर पहले वैलिडेशन आपको चाहिए होती थी अपने इर्द गिर्द के लोगों से, आपके शौहर से, आपकी बीवी से, आपके बच्चों से, आपके माँ बाप, बहन भाइयों से। अब कोई मसला ही नहीं है, आपने एक तस्वीर अपलोड करनी है और आपको अगर फ़र्ज़ करें आपका हस्बैंड नहीं आपको टाइम दे रहा, तो आपको वैलिडेशन मिल जाएगी, आपको 5,000 लाइक मिल जाएंगे और आपको कहेंगे कि वाह बाजी आपने क्या पोस्ट कर दिया, कमाल है, और ये है और वो है। तो वैलिडेशन के लिए अब मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए। तो ये सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम सोशल मीडिया, हाउ दीज थिंग्स आर शेपिंग आवर लाइव्स। इंटरेस्टिंग क्या बात, खूबसूरत मैंने सवाल बहुत ही खूबसूरत। वैलिडेशन ट्रैप की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जितना भी मिलता जाए उतनी ज़्यादा इसकी एडिक्शन होती है। सो लेट्स से आपने कहा 500 लोग और मुझे वैलिडेट कर रहे हैं, बट मुझे तो वो 500 नहीं, मैं देख रही हूँ मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो 5,000 लोग हैं, वो क्यों सोए हुए हैं? और मेरी वरी क्या होगी उन 400 लोगों ने जिन्होंने मुझे लाइक नहीं किया। ठीक है, इसी को मैं कह रही हूँ कि हमारी जो एम्प्टीनेस है ना, और ये इस समझें कि स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया एडिक्शन बन चुकी हुई है, मेरी ड्रग है। अगर मुझे इतने लाइक्स ना मिलें तो मेरा दिन रुइन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, कॉन्स्टेंटली आई एम फीडिंग ऑफ दिस वैलिडेशन। उसके लिए 500 छोड़ के अगर 1,000 लोग भी मुझे वैलिडेट करें तो मैं किस चीज़ के लिए वरी करूँगी? उस एक बंदे ने जिसने मुझे लाइक नहीं किया या जिसने मुझे क्रिटिकल कमेंट दिया, जिसका 1 लाइक बनता था। तो ऐसी सूरत में आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे साइकोलॉजिकली चैलेंज्ड कहेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी इंटेंशन क्या है। आप बताइए, पीपल प्लीजिंग में आज तक कौन कामयाब हुआ है? यानी किसको स्टैम्प मिली है, वैलिडेशन मिली है कि ये बड़ा अजीम शोहर था, ये बड़ी अजीम बीवी थी, ये अजीम बेटा था। आज तक हमने कभी ऐसा कोई सर्टिफिकेट ना अवार्ड देखा है। ठीक है, लोग पूरी ज़िंदगी भी अगर किसी एक बंदे के लिए फोरसेक कर दें तो फिर भी शायद उस एक बंदे की वैलिडेशन ना मिले। तो रियलिटी को समझते हुए, रियलिस्टिक रहते हुए अपना बेस्ट दीजिए जहाँ तक दे सकते हैं, और फिर नो को भी एक्सरसाइज कीजिए कि कोई बात नहीं, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। ये नो को एक्सरसाइज करना क्या होता है? नो को एक्सरसाइज ये करना होता है कि आप एक हद तक ही किसी के साथ चल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो दोस्त हो। और यहाँ एक एस्पेक्ट मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि नो का जो एरिया है ना, वो स्ट्रेंजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप ऑलरेडी बड़े केयरफुल होते हैं और आपको अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना आता है। ये जो अपने हैं ना, यहाँ सारी साइकोलॉजी ऑपरेट होती है, क्योंकि यहाँ नो नहीं कह सकते। अपनों से मुराद ये है वो लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, और वो लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, और जिनके साथ आप रिश्ते के लिहाज से वायर्ड हैं। तो जैसे माँ बाप के साथ अगर मैं कहूँ कि बाउंड्री सेटिंग करनी चाहिए, तो एक पूरा रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट खड़ा हो जाएगा कि माँ बाप तो अल्टीमेट होते हैं, उनके साथ तो कुछ आप कर ही नहीं सकते, आप उनका एहसान नहीं अदा कर सकते। येस, आई एग्री दैट कि उनका एक हमारी मॉरल और रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं उनकी तरफ। बट बताइए कि पेरेंट्स आर दी ओनली वंस हु एक्चुअली मेक और ब्रेक यू। मतलब बाहर से तो कोई स्ट्रेंजर नहीं आता हमें रूइन करने के, डिस्ट्रॉय करने के लिए। इट्स बेसिकली द पैटर्न्स दैट यू हैव इनिशिएटेड। आई मीन, आप देखिए कि वो बच्चे जो कि नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में रह रहे हैं, वो बच्चे जो कि
ابیوسو پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی ساری زندگی اور ساری پرسنالٹی اس ایک بیسک 7-13 سال کی ہاؤس ہولڈ پریکٹس پہ بن گئی ہے. اب ہم بڑے ہو کر جب وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ سیم انوائرمنٹ ریکریٹ کرتے ہیں تو ہم اس بندے کو پکڑتے ہیں, حالانکہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے تو سیکھا ہی یہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ کو باؤنڈریز مینٹین کرنی پڑتی ہیں, پھر پارٹنر کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ڈونٹ لائک دیم اینڈ دے ڈونٹ لائک یو. They like you, you love them, everything is good, but yes, you need to protect yourself from the harm that is caused by your own family members. اور جیسے ہم ابیوز کی بھی بات کر رہے تھے, تو ابیوز دیکھیں اسٹرینجرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ابیوز 1 ٹائم کر سکتے ہیں, 2nd ٹائم آپ انہیں موقع نہیں دیتے, آپ اس کے لیے پریکاشنز لیتے ہیں جو بھی آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. آپ کا لا اینڈ آرڈر, گورننس, جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ سارے ایٹ پلے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے گھر, خاص طور پہ پاکستان جیسے کانٹیکسٹ میں, آپ بار بار ایک شخص سے, جو کہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا باپ ہو سکتا ہے, آپ کا شوہر ہو سکتا ہے, اس سے ابیوز ہو رہے ہیں, اور صبح اٹھ کے آپ کہتے ہیں اوسا آ گیا تھا, تمہیں مار دیا, چپیڑ مار دی, تھپڑ مار دیا. سو آپ اس کانسٹنٹ جو ابیوز میں رہتے ہیں, اس کو ایک ہم سائیکالوجی میں اسٹاک ہوم سنڈروم بھی کہتے ہیں, جہاں پر وکٹم جو ہے دے فال ان لو ود دیئر ابیوزرز. تو ایسی صورت میں وہ جو سائیکولوجیکل ڈسٹارشن ہے, وہ جو سینس آف آئیڈینٹی, لاس آف آئیڈینٹی ہے, وہ آپ اس بندے کو فنکشنل نہیں پائیں گے, نارمل نہیں ہوگا. وہ ایسے بچوں کو پیدا کریں گے جو کہ ڈس اورینٹیڈ ہوں گے, کیونکہ آپ خود اپنی عزت نہیں کرتے, آپ خود اپنے لیے اچھا نہیں چوز کر سکتے. تو ایسی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اکثر یہ بھی آرگومنٹ آتا ہے اکثر خواتین کی طرف سے جو ابیوز کا شکار ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا ہے, اس میں اتنی اچھائیاں ہیں, یہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے, بٹ لیکن اگر وہ اس کو ریکگنائز بھی کر لیں کہ ہی از اے ابیوزر, تو وہ اس کو اس لیے نہیں کہتے کہ نہیں ہمارے بچے ہیں تو یہ کہاں, باپ کا محبت کہاں ملے گی, ایک فیملی کہاں ملے گی. تو ہاؤ ڈو یو سی دیز تھنگز, اور کہاں پہ باؤنڈری ڈرا کرنی چاہیے, کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے, کہاں پہ سیکریفائز کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کویشچن ہے کہ ہم کہیں کہ آؤٹ رائٹ ابیوز کو کہاں تک ہم ریشنلائز کر سکتے ہیں. آنر کلنگ اپنے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مرڈر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہینیس کرائم ہے اگینسٹ ہیومینٹی, ٹھیک ہے. اسٹرینجر شاید اتنا مرڈرز نہ کرتے ہوں جتنے ہم رشتہ داریوں میں, ریلیشن شپس میں کرتے ہیں. تو اب اگر ایسے ہاؤس ہولڈ میں یا ایسا آپ کا فیملی کا کلچر ہو جہاں پر اونر کلنگ پارٹ آف کلچر ہو, ٹھیک ہے, سوشل ابینڈنمنٹ, سائلنٹ ٹریٹمنٹ, مجھے بتائیے کہ ایک بندہ ہے, بندے سے مراد آپ کا بھائی, باپ اور شوہر, اگر آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ اس سے کیا فیل کرتے ہیں؟ یو فیل شیم, یو فیل گلٹ, اینڈ دین وٹ ڈو یو فیل ان جنرل؟ یو فیل ورتھ لیس, ٹھیک ہے. آپ کا پورا جو آئیڈینٹی ہے, اور بھی جو ہم سیلف اسٹیم کی بات کر رہے تھے, وہ ساری کرشڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جس کی بیسس پہ آپ کے پروٹیکٹر نے آپ کو ابینڈن کر دیا, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتا. تو سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایموشنل ابیوز کی فارم ہے. آپ اپنے آج کے ماسز کو اس پہ ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ شاید ہم اسے بار بار جوڑتے ہیں, نہیں وہ تھپڑ تو نہیں نہ مارتا, نہیں وہ آپ کو گھر سے تو نہیں نہ نکالتا, وہ آپ کو پیسے تو دے رہا ہے نا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ آپ کی ایگزسٹنس کو کرش کر رہا ہے بائی آل دیز ٹیکٹکس, جس میں وہ کنٹرول کر رہا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے کے, یا آپ کو شیم انڈیوس کر کے, گلٹ انڈیوس کر کے, تو ایسی صورتوں میں آئی تھنک ہمیں کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ہر کیس فرق ہے, ہر سچویشن فرق ہے. اس میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جتنا عورت خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے گی, اپنے آپ کو اون کرے گی, اتنا ہی اس کے لیے اس ابیوز کے اگینسٹ کھڑا ہونا آسان ہوگا.
یہ بھی ایک دیکھنے میں آیا کہ خواتین کی ارلی ایج میں شادی ہو جاتی ہے, اپنے کیریئر ختم کر دیتی ہیں وہ, اور وہ ایک پیور گھر چلانا چاہتی ہیں اور چلاتی ہیں, اور پھر ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ یہ ابیوز ہو گیا ہے, اور پھر ایک سطح کے بعد وہ جو ان کو پرکس مل رہے ہوتے ہیں اس سے بھی وہ نہیں جان چھڑانا چاہتی, وہ انٹائٹلمنٹ بھی ان کو چاہیے, وہ ابیوز اس کا پارٹ ہے اس پیکیج کا, تو اور پریشانی بھی ہے, صحیح بھی نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ڈائیکاٹمی ہے اس کی, یہ اسٹیٹ کیا اسٹیٹ ہے؟ دیکھیں, یہ سائیکو سوشل اسپیکٹ جو ہے نا وہ انسان کی انڈیویجول سائیکی کو بہت ڈیپلی افیکٹ کرتا ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو کہ آؤٹ ریجیسلی اگریسو وائلنٹ انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے, تو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے, بٹ وہ اس کے لیے کچھ ڈیسیژن نہیں لے سکتا. اور وہ کس وجہ سے ڈیسیژن نہیں لے سکتا؟ کیونکہ وہ سوشلی اپنے امیج کو اپ ہولڈ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ امیج کیا ہے کہ میرا سوشل فیس ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. فار انسٹنس, ایکسٹرا میرٹل افیئرس پہ کسی کو مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری تیسری چوتھی شادی پہ مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی سوشل سٹیٹس کے اوپر وہ بات آتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایون ہم ورچوز اور وائسز کو بھی انڈیویجولائز اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں. یعنی میں انڈیویجولی اس فیصلے سے کتنا متاثر ہو رہی ہوں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ابیوز کو روکنا کیوں اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ والا پارٹ کہ آپ اگر سوسائٹی آپ کو اون نہیں بھی کرتی, آپ اون کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور آپ اپنے ٹروتھ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نو میٹر واٹ, تو ہی تو کریج کا راستہ شروع ہوتا ہے, سفر شروع ہوتا ہے. تبھی تو آپ اپنے لیے ایک رول ماڈل خود بنتے ہیں. میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ آپ دنیا کو نہ بدلیں. اگر آپ نے خود کو ریسکیو کر لیا فرام اے ڈیفیکلٹ پوزیشن, تو آپ نے پوری انسانیت کو ریسکیو کر لیا, کیونکہ آپ اور میں اسی ایک ہیومینٹی کا حصہ ہیں. بڑے کام یہ نہیں ہوتے کہ آپ کتنے لوگوں کو بچا کے لے کے جا سکتے ہیں. اگر میں خود ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہوں تو میرا پہلی جاب یہ ہے کہ میں خود کو ریسکیو کروں. اور چونکہ ہم خود کو ریسکیو نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم اپنے بچوں کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں. ہم بچوں کو کچھ ایسا کرانا چاہتے ہیں جو کہ ان کی کالنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایک چیز میرا ٹراما رہا ہے تو اس میں سے مجھے پہلے ان لاک خود کو کرنا چاہیے, اور بچے جو میرے ہیں ان کو انڈیویجولی گرو کرنا, ان کے ذہن میں اپنے فیئرز نہیں ڈالنے چاہیے. تو اس لیے بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ ہمارے ہاں چل رہا ہے. ہم خود بھی ٹراماٹائزڈ ہیں, ہمارے بچے بھی ٹراماٹائزڈ ہیں, اور ہم ایک کمپلیننگ انوائرمنٹ میں ہیلپ لیس ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ہیپی نہیں ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے بٹ ہم اندر سے خالی ہیں. اسی وجہ سے خالی ہیں کیونکہ ہم اپنی اوتھینٹک سیلف کو امبریس نہیں کر سکتے, اور جو پرائس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ پے کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. مجھے فریڈم بھی چاہیے, بٹ اگر کوئی پرائس کہے گا کہ فریڈم کی پرائس تو یہ ہے کہ سوسائٹی آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی, تو وہ پرائس میں نے نہیں دینی. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہائیسٹ گڈ کو سب سے چیپ پرائس میں نہیں لے سکتے. گریٹ, بہت اچھی بات کی. آپ کو لگتا ہے خواتین اپنے اوپر کام کم کرتی ہیں, یا انر ورک میں کی جو کیپیسٹی ہے خواتین میں وہ کم ہے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج, یا ان کے لیے مشکل ہے, یا ان کے لیے کلچرلی مشکل ہے؟ نہیں, میں تو یہ کہوں گی کہ عورتیں سب سے زیادہ اپنے اوپر کام کر رہی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ عورت نے کی جو کلیکٹیو کانشیسنیس ہے نا وہ بہت شارپ ہے. وہ بہت ارلی آن یہ سمجھ گئی ہے کہ اسے بہت سارا کام خود کرنا ہے. اور اگر اف آئی مے سے دیٹ وومین آر میگا جینڈر, اٹ وونٹ بی انکریکٹ, بیکاز عورت وہ پروکریٹ کر رہی ہے, وہ اس کے اندر ایک ڈیوائن ایسنس ہے کہ وہ نہ صرف ایک نرچرنگ ایلیمنٹ لے کے آئی ہے بلکہ وہ کریٹ بھی کر سکتی ہے, وہ زندگی کی لائف گیونگ فورس بھی ہے. تو
میں ہمیشہ دوسری عورتوں سے اور ان کی ریزیلینس کی جو سٹوریز ہیں ان سے بہت متاثر ہوتی ہوں، اور وہ ایک عام گھر میں کام کرنے والی عورت سے لے کے کسی بڑی MNC میں کام کرنے والی CEO تک ہیں. مطلب ان کو ہم انڈر ریٹ یا ان ایکٹالج نہیں کر سکتے، بٹ واپس میں اس کو لے کے آؤں گی کہ ہمیں عورت کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ ہم عورت کا وہ ایسپیکٹ جو کہ بہت کم مارجن یا کم پرسنٹیج میں ہے ان کو ہائی لائٹ کریں. دیر آر ویری فیو پرسنٹیج آف ویمن ہو آر بیٹنگ دا ڈرم آف دس ویری سوڈو فیمنزم. باقی میجورٹی آر ویری سبسٹینشیل اور دے آل وانٹ سسٹینیبل امپروومنٹ اور اپنے گھروں کو بچانا چاہتی ہیں. ایون ویسٹ میں بھی دے آر ویری فیملی اورینٹیڈ ویمن، اینڈ ان کا بھی جو کور ویلیو ہے وہ ریلیشن شپ ہے. یہ صرف پاکستانی عورت فیملی نہیں بنانا چاہتی، جہاں جہاں بھی عورت ہوگی وہ فیملی بنانا چاہتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وٹ مین آر مسنگ ان دس ہول سینیریو؟ ان کو کیا ریئلائزیشن نہیں ہو رہی؟ That world has changed for them. Previously, they were only they were the providers. Now, women are equally contributing. So, what else do you have to offer them? سو شاید آپ کا وہ جو رائٹ برین ہے جس میں ایموشنس کا ایکسپریشن کرنا اور ایمپتھی ہونا، کنسیڈریشن ہونا، کنسرن ہونا، جو آپ نے سوچا کہ میں تو بیسکلی پروٹیکٹر ہوں، مجھے تو بڑا اگریسو اور سالڈ ہونا چاہیے، تو آپ اب تھوڑی سی اپنی ایموشنل ریگولیشن پہ بھی کام کیجئے، کیونکہ اب آپ صرف ایک ڈیمسل ان ڈسٹریس کو ریسکیو نہیں کر رہے، کیونکہ اب عورت صرف ریسکیور نہیں مانگ رہی، عورت خود بھی مضبوط ہو گئی ہے اور وہ ایک مضبوط پارٹنر یا کمپینین مانگ رہی ہے. تو اس کی نیڈ کو میٹ کرنے کے لیے آپ کی جو سافٹر سائڈ ہے وہ بڑی ضروری ہے، تاکہ عورت اپنی میسکلن سائڈ کو منیمائز کرے اور وہ آپ کے ساتھ عورت رہے اور آپ اس کے ساتھ آدمی رہیں. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ عورت بھی آدمی بن گئی ہے، یعنی اپنی میسکلن سائڈ پہ آ گئی ہے، اور آدمی تو ہے ہی میسکلن، تو پھر اس طرح سے لگتا ہے کہ دیر آر لائک ٹو مین ان دا ہاؤس، اینڈ وہ جو سافٹر سائڈ آف دا ویمن ہے وہ مسنگ ہوتی ہے. وہ تبھی ہوگی جب آپ عورت کو سائیکولوجیکل سیفٹی دیں گے، جب وہ آپ کے ساتھ سیف فیل کرے گی، ناٹ ان اے سینس کہ سیفٹی باتوں میں، سیفٹی سے مراد اس کو جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے، اس کے ساتھ جو آپ نے وعدے قرار کیے ہیں وہ آپ پورے کریں، اور پھر آپ ان کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کریں گے تو عورت آپ کے ساتھ اپنی سافٹر سائڈ کو جو ہے وہ ریویل کرے گی. سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے کہ یہ سیلف تھراپی کا آپ نے بتایا کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب تھراپی از ویری مہنگی چیز بھائی، تھراپسٹ کو ہائر کرنا اور کنسیشن لینا وہ بہت مشکل ہے، مہنگا بھی ہے آج کے مطلب جو انفلیشن جس طرح کی چل رہی. تو وٹ آر سیلف ٹاٹ تھنگس جو بندہ خود کے لیے چیک کر سکتا ہے؟ چند ایسی پریکٹسز کیا ہیں جس سے وہ اپنے اوپر نظر رکھ سکے کہ میں کہاں جا رہا ہوں ایموشنلی اور میرا قبلہ کہاں ہونا چاہیے؟ سیلف چیک اور وہ کیسے آتا ہے؟ آپ اپنی پین سے بھاگیں مت، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا بڑا ہی اٹانومس پیدا کیا ہے، اور میں جتنا انسان کی فطرت، انسان کے برین، نیورو سائیکالوجی کو سمجھتی ہوں، اتنا ہی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا انٹیلیجنٹ ڈیوائن ہے جس نے یہ کیریکٹر یا یہ جو کریچر ہے یہ ڈیزائن کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال کے بعد جب ہمیں کوئی کرائسس آتا ہے، اور وہ کرائسس کی نیچر چاہے وہ پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ پیسوں سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کسی کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، جب کوئی پین آئے تو آپ اس پین کو اسکیپ نہ کریں،
آپ اس پین کو انڈیور کریں. اور اس پین کو انڈیور کیسے کرتے ہیں کہ اپنے اس وقت کے پیٹرنز کو دیکھیں کہ وہ میرے کیا پیٹرنز ہیں جس نے مجھے یہاں لے کے آئی ہے. یعنی میرے پارٹ پہ کوئی اسٹبرنیس ہو سکتی ہے, میرے پارٹ پہ کوئی نیگلیجنس ہو سکتی ہے, میرے پارٹ پہ کوئی پرائیڈ ہو سکتی ہے جس نے مجھے اس سارے ٹائم میں بلائنڈ رکھا اور میں چیزوں کو نہ دیکھ سکا. کیونکہ پین از اے نیچرل پروسیس ٹو گیو یو اے ویک اپ کال. دوسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے, آپ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. یور ٹائم از نمبرڈ, یو ہیو اے ویری شارٹ لائف. ہر اپنا جو ریلیشن شپ ہے جس کے اگینسٹ آپ نے گرجز رکھے ہوئے ہیں, جس کے اگینسٹ آپ نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, جس کے اگینسٹ آپ ہر وقت کرس کرتے رہتے ہیں, آپ کا ایک میکنزم آف فارگیونیس ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو ایموشنلی, سائیکولوجیکلی انرجی کو پیوریفائی تب کرتے ہیں جب آپ کے اندر معافی کی قابلیت ہوتی ہے. تو اگر آپ معاف کر دیں, اور معافی کیسے دیں گے, اس طرح سے معافی دیں گے کہ اگر گاڈ ہمیں دن میں 1000 بار معاف کرتا ہے, اور گاڈ کی عزت اور گاڈ کی گریس از بیونڈ کمپریہینشن, اف ہی کین فارگیو اس, ہو آر وی, ہم کون ہیں؟ اگر کسی نے ہمارے اگینسٹ رانگ کیا ہے تو ہم کیوں اتنا وقت لے رہے ہیں کسی کو معاف کرنے کے لیے؟ سو اگر آپ دوسرے اسپیکٹ پہ مزید سائیکولوجیکل برڈن کو ریلیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ فارگیونیس ایٹیٹیوڈ اپنا لیں. اس سے بھی آپ کو تھیراپی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, آپ بڑے ہلکے پھلکے رہیں گے, آپ کی انرجی صاف رہے گی, آپ ٹربلڈ نہیں ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اوکیجنلی اپنے آپ کو انڈیویجول ٹائم ضرور دیں جس میں آپ اپنا ایک طرح کا کتھارسس کریں. 2 چیزیں ہمیشہ آپ کے لیے بہت بڑا ویریبل ہیں, ایک آپ کے خوف اور ایک آپ کے ایمبیشنز. یہ دونوں ہی چیزیں آپ کو آپ سے ملانے کے لیے بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. فیئرز آپ کو آپ کے ڈیمنز پہ لے کے جاتے ہیں, اور ایمبیشنز آپ کو آپ کی اسٹرینتھس پہ لے کے جاتی ہیں. آپ کی ڈیزائر کیا ہے, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, کیوں اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کا لارجر پرسپیکٹو کیا ہے. سو اگر آپ 2 اپنے فیئرز اور ایمبیشنز کو ہر دوسرے تیسرے ہفتے چیک ان کرتے رہیں تو آپ کا اینگر کا پرابلم نہیں رہے گا, آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بادر نہیں کریں گی, آپ زیادہ خوش رہ سکتے ہو. اچھا, میں نے جتنے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, جتنے 3-4 سال ہو گئے ہیں, اور جو بہت پاور پوزیشنز پہ لوگ ہیں یا سکسیزفل ہیں, دے آر ویری ویری لونلی ایٹ دا ٹاپ. اور ہم میں اکثر, جو میں نے اس کا نام رکھا کہ ہم سلو پوڈ کاسٹ کریں گے, تو میرا مقصد یہی تھا کہ ایسی چیزیں جو آپ کو بعد میں پتہ چلتی ہیں, لیٹر آن ان کی ریئلائزیشن ہوتی ہے, وہ آپ ان کے بارے میں بات چیت کی جائے کہ سکسیس کے بعد کیا ہوگا. اگر آپ خاص پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں اور وہ اچیو کر لیتے ہیں, اور پھر بھی آپ میں ایمپٹینس ہے, تو اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے بہت زیادہ گلوریفائی کیا ہے پیسہ بنانے کو, کیریئر بنانے کو, مٹیریل اکٹھا کرنے کو, اور لیکن اگر یہ سارا کچھ اتنا ہی اچھا ہوتا تو جتنا میس آج ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر یہ چیزیں اچھی ہیں. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے جتنا زیادہ اچیو کیا ہے وہ اتنے زیادہ اکیلے ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ اگر تم یہ والا پڑھ لو تو یہاں اس کے بعد پھر بہترین ہو جائے گا, اس کے بعد اگر تم اتنے پیسے بنا لو تو تم اچھے ہو جاؤ گے, تمہارے پاس یہ XYZ چیزیں ہوں گی تو تمہاری لائف اسموتھ ہو جائے گی. تو اس کو سب ہونے کے بعد بھی وی آر ناٹ ہیپی. تو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ کہ, اور جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ ان سے کیسے, ان کے لیے یہ ایپیڈیمک کیسے ہے, پینڈیمک, اور یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میری جو ایریا آف ورک ہے جیسے تھیراپی ہے, وہ تو آبویسلی ایک سرٹن کلاس کے لیے ہے, کیونکہ وہ سرٹن کلاس ہی اس پہ انویسٹ کرتی ہے, چاہے کام کریں یا نہ کریں, بٹ وہی اس کو افورڈ کر سکتی ہے. تو اگر میں آپ کی بات لوں کہ اگر آپ کے پاس سارے اسٹینڈرڈس پہ جو بکلیٹ یا رول بک ہمیں دی گئی تھی بچپن میں کہ یہ ہوگا
تو پھر خوشی ہو جائے گی, مل جائے گی, پر وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے کیونکہ آپ کے پاس شاید فائنینشیل ابنڈنس ہے تو ریلیشنل کوئی چیلنج ہے, ریلیشنل اچھی چیزیں ہیں تو فائنینشیل پرابلم ہے, بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ آئی تھنک مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارا جو اسپرچول کرائسس ہے نا وہ بڑا رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ 40 سال تک نا سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ گھر, گاڑی, رشتے, ان کو نبھاتے نبھاتے 40 سال گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو چیز آپ نے 40 سال تک نہیں پڑھی, نہیں انویسٹ کی, وہ اگلے 10 سالوں میں اپنی زندگی میں شامل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیوں اب آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے. تو بیسکلی ریلیجن کا کام تو یہی تھا کہ ہمیں انسان بنانا, ہمارے اندر ہیوملٹی لے کے آنا, ہمارے اندر تھوڑے میں گزارا کرنے کی کیپیسٹی بلڈ کرنا. بٹ ہم نے ریلیجن کو بھی ایک خاص کمرشل اینڈ پہ دیکھا ہے کہ گاڈ کا مطلب ہے کرائسس سے نکلنے کا ٹکٹ. جب ہمارے گھر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں, اور جیسے ہی مسئلے میں سے نکلتے ہیں تو ہماری نمازیں اسکپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ہماری دعائیں مختصر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم آہستہ آہستہ ایک ایسے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم ایک دن میں ایک بھی نماز نہ پڑھیں. تو اس اورینٹیشن سے جہاں پر ہم نے گاڈ کو ایز اے سورس یوز کیا ہے ٹو کم آؤٹ آف اے پین, تو ہمیں 40 سال میں پتہ چلتا ہے کہ اب ہم نے تو سب پا لیا ہے, لیکن آج بھی ہم اندر سے خالی کیوں ہیں. اسے مڈ لائف کرائسس بھی کہتے ہیں. مڈ لائف کرائسس میں وہ چوائسیز بھی یاد آنے لگتی ہیں کہ نہیں, یاد آیا کہ یہ جو میں میڈیکل کا کریئر میں بہت سکسیڈ کر گیا ہوں, یہ تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. مجھے تو لیٹس سے فوٹوگرافی اچھی لگتی تھی, پر میں نے آج تک وہ کام ہی نہیں کیا. آپ کو ریگریٹس ہونے لگ جاتے ہیں, آپ کو چیزیں زیادہ کلیئرلی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور اس کے لیے آپ کو صرف وقت ہی کافی ہوتا ہے. آپ کو تھراپسٹ جا کے نہیں بتاتا کہ لک ان ٹو یور لائف اینڈ ٹرائی ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. آپ کی زندگی آپ کو کلاک ایسا ہے بایولوجیکل کہ آپ کو عقل آنے لگ جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا اینڈ گول کیا ہے, ہر چیز کا اینڈ گول کیا ہے. 20-30 سال میں اینڈ گول یاد نہیں ہوتا, ہم اتنے بلائنڈڈلی ریس کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہنچ جائیں, کچھ کر گزریں. تو آئی ووڈ سجیسٹ دیٹ وہ لوگ جنہوں نے پیسے بنا لیے ہیں یا بہت ترقی کر لی ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ نے ضرور محنت کی ہوگی اس ساری چیز کے لیے, لیکن اب ہیپینس پہ بھی محنت کیجیے نا. وہاں کیسے آپ نے مفروضہ بنا لیا کہ وہ بغیر کچھ کیے مل جائے گی. اس کے لیے بھی آپ کو اپنے اندر کے جو ڈیمی گاڈز ہیں ان کو توڑنا پڑے گا. آپ کو اپنی آئیڈینٹی اپنے سوشل اسٹیٹس سے ہٹا کے دیکھنی پڑے گی کہ ہو ایم آئی, اینڈ میں زندگی میں کیا ہوں ایکچولی. آج میں 2 گھنٹے کی میری لیٹس سے ایگزسٹنس, اگر میں 2 گھنٹے میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 2 گھنٹے بعد اور شاید لیس دین 2 آورس میں آپ کی وہی فیملی ممبرس جو کہ کین ناٹ لیو ود آؤٹ یو لکھ رہے ہیں, انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے, ان کی زندگیاں بھی چلنی ہے, آپ کہاں بھٹکے ہوئے ہیں. تو اب یہ آپ میرے سے شاید جب بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ریلیونٹ کیوں ہے. مجھے لگتا ہے اس سے بڑا کوئی کانسیپٹ ریلیونس رکھتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کا پرپس کلیئر ہوگا کہ یہ دنیا میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کیجئے, کیونکہ سیکنڈ چانسز نہیں ہیں. سائیکالوجی میں کہتے ہیں آپ ایک غلط فیصلہ لیتے ہیں, آپ کو 5 سال لگ جاتے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے. تو اگر آپ بار بار غلط فیصلے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہاف آف یور لائف ہیز آلریڈی گون ان ٹو دیٹ, جس میں آپ اس طرح کی کوئی جرنی لے رہے ہیں. تو واپس 2 چیزیں, آپ کو مائنڈ فل ہونا پڑے گا, آپ کو اپنا انرشیا, سائیکولوجیکل انرشیا توڑنا پڑے گا, آپ کو اپنی چیزوں کی آنرشپ لینی پڑے گی. جیسے اسکیپ ماڈل کیا ہے, ڈینائل ماڈل کیا ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یو ہیو بین لائنگ ٹو می, بٹ میں چپ ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کام میں نہیں کرنا چاہتی بٹ ابا جی فورس سے کرا رہے ہیں. میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی, ابا جی فورسفلی کرا رہے ہیں. اسٹینڈ اپ فار یور ریئل سیلف سو دیٹ یو کین ٹیک آنرشپ آف اٹ. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے کہہ دیا تھا ایسے ہو گیا, تو آپ بلیم شفٹ کر رہے ہیں.
آپ 7 سال کے بچے نہیں ہیں, یو ہیو اسٹیکس. تو اگر آپ اپنی زندگی کی باغ دوڑ خود نہیں سنبھالیں گے تو ہو ایلس از گوئنگ ٹو لک آفٹر یور انٹرسٹ؟ نو بڈی. تو جب آپ آنرشپ لیتے ہیں تو وہاں آپ محنت کرتے ہیں تو آپ اس میں سے سیٹسفیکشن لیتے ہیں. ہم زندگی لیزی ٹریل میں گزارنے نہیں آئے کہ ہم سوئے رہیں زندگی چلتی رہے, اس سے ہم ایمٹی فیل کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے ایک غلط فیصلہ لیا لیکن آپ نے پوری اس کی آنرشپ لی کہ یہ کام میں کروں گا نو میٹر واٹ, تو اب آپ اس میں سے سیٹسفائیڈ بھی ہو رہے ہیں کہ مجھے اب کوئی ریگریٹس نہیں ہے, جیسی بھی میں نے زندگی لی, جیسی بھی چوائسیز لیں, آئی ایم اوکے ود لائف. تو ہمارے اندر جو پیٹنس ہے نا, جس کو ہم دکھاوا کہتے ہیں, اور جو اوپر سے ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس نے بھی ہم سے ہماری زندگی کی بہت ساری ہیپینس کانفسکیٹ کر لی ہے. بہت باتیں کی ہم نے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس ڈیورنگ دس پوڈ کاسٹ, سنس اٹس یور فرسٹ اینڈ مائن فرسٹ ایز ویل؟ تھینک یو ویری مچ آفتاب. اٹ واز very insightful conversation in a sense that you have come up with very relevant and precise questions, and thank you for giving me this opportunity to express my little insight or knowledge, and looking forward to have more sessions with you. Thank you. Thank you. Thank you.